السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے جو ہماری ناول ہے میں ہیر رنجن یار دی، از قلم فائزہ احمد، تو بڑھتے ہیں ہماری چھٹی قسط کی جانب۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ بڑے سے گول ہال میں سفید صوفوں پر بیٹھے وہ ساتھ والے گاؤں میں ہونے والے جلسے کو لے کر باتیں کر رہے تھے جب سردار پر سحیر خانم کی اچانک ہی نظر پڑی تھی، پھر ہٹنے سے انکاری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا دیکھا دیکھی سبھی اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگے تھے اور ساکت رہ گئے تھے۔ تیمور خانم کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ انہوں نے آنکھیں میچی، پھر کھولی، لیکن وہ حقیقت بنا ان کے سامنے تھا اور اب دونوں ہاتھ پاکٹس میں ڈالے ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا ان تینوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ہیر سر پر چادر جماتی جھٹ سے اس کی پشت کے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ بری طرح سہم چکی تھی ان سب کو خود کو گھورتا پا کر۔ کیا وہ اسے ماریں گے یا پھر اس گھر سے دھکا دے کر نکالیں گے؟ اس خوف سے ہیر کا بی پی اپ ڈاؤن ہونے لگا تھا۔ اسے کیوں ساتھ لے آئے ہو غازان؟ یہ گھر ہے، ہوٹل نہیں، شاید تم بھول چکے ہو یہ بات۔ تیمور صاحب آگے بڑھتے ہوئے بھینچے ہوئے لہجے میں بیٹے پہ برسے تھے۔ وہ بھی جواباً تھوڑا آگے بڑھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے، نہ کہ ہوٹل میں۔ سو میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا ڈیڈ؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ بیوی بیوی ہیر کو ایسا لگا جیسے ہر طرف اس خوبصورت لفظ کی سماعت اس کے ارد گرد رقص کرنے لگی ہو۔ اس کا ننھا سا دل صرف اس لفظ پر ہی دھڑکنے لگا تھا۔ چہرہ زرد رنگ سے سرخ رنگ میں ڈھلنے لگا تھا۔ واٹ ربش! یہ کیا تماشا ہے؟ کیا سردار ہو تو کچھ بھی کرتے پھرو گے؟ مت بھولو تم اس ریاست کے سردار ہو۔ یہ بھیکارن اس لائق ہے کہ اسے اس سردار محل میں رکھا جائے؟ بیوی تو دور کی بات، سردار صاحب یہ تو تمہاری ملازمہ بننے کا درجہ بھی نہیں رکھتی۔ سحیر خانم درستگی سے اتنا اونچا بولے تھے کہ گھر کے سارے افراد بھاگ کر لاؤنج میں آئے تھے اور اب ناسمجھی سے اس لڑکی کو اور سردار کو دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں بھکاری لفظ کے نام پر تلخی سے چھائی تھی۔ ان کی اونچی آواز میں سہم تھی۔ وہ سردار غازان کے شرٹ پشت سے تھام گئی تھی، دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا۔ قدم جسم کا بوجھ سہنے سے انکاری تھے، لیکن وہ کھڑی رہی تھی کہ اسے ایک شخص کا سہارا حاصل تھا، وہ اس کی شرٹ کو تھامے ہوئے مضبوطی سے کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ چاچو پلیز، میں بہت بار آپ کا لحاظ کر چکا ہوں، لیکن آپ ہے کہ باز نہیں آتے۔ مجھے اس حد تک مت لائیے کہ میں آپ کا اور اپنا رشتہ بھول جاؤں۔ اور ایک بات اور، ملازمہ کا درجہ دیا بھی نہیں ہے اسے، کیونکہ بیوی ملازمہ نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ خیر باقی باتیں بعد میں۔ نورا، سرد اور سپاٹ لہجے میں ان سے کہہ کر وہ آخر میں گھر کی پرانی ملازمہ کو پکار گیا تھا جو پیچھے ہی کھڑی تھی۔ جی سردار، حکم۔ ملازمہ جھٹ سے آگے آئی تھی۔ جو کمرہ صاف کروایا تھا بی بی کو، اس کمرے میں چھوڑ آؤ، روبدار لہجے میں کہتا وہ سب کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ گھر کی خواتین کی نظریں ہیر رضا پر تھی جو کافی ڈری سی تھی۔ ہیر جاؤ، اس سے اپنی شرٹ بمشکل چھڑاتا ہوا وہ بولا تھا۔ ہیر نے التجائی و بھررائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری ہیر، میں ہوں یہاں۔ اس کے آدھے چادر میں ڈھکے سر پر ہاتھ رکھے وہ بہت نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ باقی سب حیرت ورتا میں تھے۔ آخر یہ کون سا روپ تھا سردار غازان کا؟ ہیر کا ہاتھ تھام کر نورا اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی، لیکن وہ مڑ مڑ کر سردار ہی کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کے چلے جانے کا ڈر ہو۔ نوشین اور شرمین نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنے شوہروں کو جو خود غصے میں تھے لیکن بے بس تھے۔ مجھے افسوس ہے تمہاری سردار کی گدی پہ بٹھانے کا۔ تیمور خانم غصیلے لہجے پر وہ پہلی دفعہ اتنے عرصے میں مسکرایا تھا۔ اس کی طنزیہ مسکان پر وہ تینوں بھائی جی جان سے سلگے تھے۔ بھتیجے، میں بھی دیکھتا ہوں تم اس کمتر لڑکی کو کتنے دن اس گھر میں رکھو گے۔ تمہاری اور ہماری زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہے وہ لڑکی، اور ہم اس لڑکی کو اس گھر میں زیادہ عرصہ ٹھہرنے نہیں دیں گے، یاد رکھنا تم یہ۔ سحیر خانم کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا۔ غازہ نے ہونٹ بھینچے، پھر ان کے قریب آیا۔ جب تک میں ہوں ہیر کو آپ تو کیا کوئی بھی اس گھر سے نہیں نکال سکتا، آپ بھی یاد رکھیے گا یہ۔ سپاٹ لہجے میں کہتا وہ رکا نہیں تھا، باہر کی طرف بڑھ گیا کہ آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی جو اسے ہر حال میں اٹینڈ کرنی تھی۔ چینج وغیرہ وہ اپنے آفس میں بھی کر سکتا تھا، وہاں بھی اس کے سوٹ اور باقی چیزیں ہمیشہ رہتی تھی۔ خادم بھی سردار کے پیچھے بڑھ گیا تھا۔
تیمور دیکھ رہے ہو اپنے بیٹے کو، یہ تمہاری ہی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ کتنی دفعہ کہا تھا اہل نہیں ہے سردار کی پگڑی کا، لیکن تم سمجھتے ہی کب ہو۔ سحیر خانم درشتگی سے کہتے وہاں رکے نہیں تھے۔ حشام بھی سر جھٹکتے سحیر خانم کے پیچھے چلے گئے۔ تیمور صاحب ہونٹ بھینچتے غصے کی انتہا پر تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر دے وہ اس بیٹے کا جس نے انہیں سب کے سامنے شرمندہ کر رکھا تھا۔ وہ غصے سے اس کے پیچھے ہی لپکے تھے۔ لو بھلا کر لو بات بھابھی، اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی جس کی حیثیت ہمارے گھر میں کام کرنے والے ملازمہ سے بھی کم ہے، نوشین نے غصے سے شرمین سے کہا تھا۔ شرمین نے بھی سر ہلا دیا۔ انہیں بھی وہ لڑکی اپنے اس گھر میں بھائی نہیں تھی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ لڑکی زیادہ عرصے اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ تذبذب میں تھی۔ کمرہ اتنا کشادہ تھا کہ اس کمرے جتنے ان کے 2 کمرے تھے۔ چادر اب بھی پوری سر سے اتر چکی تھی۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ نورا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ دھیرے سے شیشے کی طرف بڑی سی کھڑکی کی طرف بے ساختہ آئی تھی۔ کھڑکیاں اسے کتنی پسند تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اپنے کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی جو گلی میں کھلتی تھی، وہ گھنٹوں اس کے آگے بیٹھی رہتی، لیکن یہاں تو پوری وال جتنی کھڑکی تھی۔ جو ڈر تھا، خوف تھا، وہ کھڑکی کو دیکھ کر کہیں پس منظر میں چلا گیا تھا۔ کھڑکی پر نیلے کلر کے ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ کہیں یہ خواب تو نہیں کہ میں اس محل میں کیسے آ سکتی ہوں جس کی خوبصورتی کے بارے میں امی بتایا کرتی تھی؟ آج میں یہاں ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہوا سے اڑتے پردوں کو تھامتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ وہ اسی لہنگے چولی میں تھی، ہاں چادر تھی تو اس کا وجود کور تھا اس میں۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی سردار، آپ کے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولنا مجھے کس جہان میں پہنچا دیتا ہے۔ دل کرتا ہے میں ساکت ہو جاؤں اور آپ کو دیکھتی رہوں اور آپ تا عمر ایسے ہی میرے سامنے کھڑے بولتے رہیں۔ وہ حیرت سے پردے کو تھامے بڑبڑا رہی تھی جب ایک جھٹکے سے اس کی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ پلٹی تھی۔ کالی قمیص شلوار میں کوئی اور نہیں شائنہ خانم کھڑی تھی جو اجڑی ہوئی حالت لیے وہ شائنہ نہیں لگ رہی تھی جو وہ لگتی تھی۔ وہ آنکھوں میں غیظ و غضب لیے ہیر کی طرف آئی تھی۔ کون ہو تم؟ اس کے قریب آتی وہ انداز میں وحشت لیے ہوئے بولی تھی۔ ہیر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شائنہ کا اس گھر سے کوئی تعلق ہوگا۔ جی؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ یہی جی جی کر کے تم نے میرے سردار کو مجھ سے چھینا ہے نا؟ شائنہ درشتگی سے اونچا بولی تھی۔ ہیر حیرت و ناسمجھی سے دیکھی گئی۔ تم جانتی ہو میرا اور سردار کا کیا رشتہ ہے؟ وہ اس کے قریب آتی اس بار سرد لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہیر نے الجھن لیے نظروں سے اسے دیکھا اور 2 قدم پیچھے کی طرف سرکی تھی۔ منگ ہوں میں سردار غازان کی اور کچھ ہی دن میں ہمارا نکاح ہونے والا تھا، لیکن تم پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ گئی ہو۔ ہیر ساکت وجود سے اس کے نقوش دیکھ رہی تھی جن میں اس کے لیے نفرت کے شعلے تھے جو اس کی طرف لپکتے اسے جلا دینے کے در پہ تھے۔ انہوں نے ترس کھا کر تمہیں سہارا دیا، تم نے جوں کی طرح ان کی جان سے ہی چمٹ گئی ہو۔ شائنہ کا پھنکارتا لہجہ ہیر رضا کے پیروں سے زمین سرکا گیا تھا۔ وہ فک ہوتے چہرے سے شائنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پردے کا کمزور سا سہارا لیا تھا جس پر شائنہ خوبصورت ہونٹوں پر مسکراہٹ سے چمکی تھی۔ تم جیسوں کو تو ہم لوگ گھر پہ ملازمہ نہ رکھے اور کہا تم نیچ ذات کی لڑکی ہماری برابری میں آنے کے خواب دیکھ رہی ہو۔ میں تمہاری آنکھیں نہ نوچ لوں گی جن سے تم انہیں دیکھتی ہو۔ شائنہ کا خوبصورت چہرہ عجیب سے نقوش میں ڈھل چکا تھا۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگی تھی ہیر کو۔ ہیر کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اگر اپنی اور اپنی اس بھائی کی زندگی پیاری ہے تو نکل جاؤ میرے سردار کی زندگی سے۔ اس کا بازو درستگی سے تھامتی وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ ہیر نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا تھا۔ شائنی نے حیرت سے اس کا غصہ دیکھا۔ اوقات میں رہنا سیکھو اور جلد، اگر تمہیں سردار اور اس گھر سے چلتا نہ کیا تو شائنہ ریاض نام نہیں میرا۔ آخر کب تک تمہاری قسمت تمہارا ساتھ دے گی؟ وہ زرد چہرے سے اسے دیکھے گئی تھی۔ اور ہاں، میرے سردار سے دور رہنا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ۔ شائنہ تمسخر سے اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہتی ٹک ٹک کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ خالی نظروں سے ادھ کھلے دروازے کو دیکھنے لگی تھی۔ چہرے سے پسینہ صاف کرتی وہ دھڑم سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کیا میری زندگی ایسی ہی مشکلوں سے گھری رہے گی؟ کیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لے پاؤں گی؟ کیوں ہر بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ آخر کب ختم ہوگی پریشانی اور تکلیفیں؟ میں تھک چکی ہوں، اب اور نہیں سہا جاتا۔ اب ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے وہ لرزتے لہجے میں اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اور یہ سچ ہی ہے، اللہ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ ابھی اور کتنی تکلیفیں اس لڑکی نے سہنی تھی، یا پھر اسے خوشیاں نصیب ہونی تھی، یا پھر ہونی بھی تھی یا نہیں۔
مہرینہ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کا بازو پکڑتا بھینچے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ وہ کچھ لڑکوں سے لڑنے میں مصروف تھی۔ مہرینہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، ان لڑکوں کو دیکھو ذرا۔ میں یہاں سے گزر رہی تو گانا گنگنانا شروع کر دیا کہ ان کے گھر میں مائیں بہن نہیں ہے۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو گھورتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ وہ لڑکے حیران پریشان سے کھڑے تھے۔ قیام ان لڑکوں کو دیکھا تھا جیسے وضاحت چاہ رہا ہو۔ قیام بھائی، ہم تو ان کے آنے سے پہلے ہی گانا گا رہے تھے۔ وہ لڑکے منمنائے تھے۔ تم دونوں جانتے نہیں مجھے سردار غازان کی بہن ہوں اور اس ہوٹل کی مالکن۔ یہاں تم دونوں رہ رہے ہو، ایک چٹکی بجانے کی دیر ہے تم دونوں اس ہوٹل سے تو کیا اس سٹی سے بھی باہر ہو گئے، سمجھے؟ مہرینہ تیوری چڑھائے ان پر پھر سے چڑھ دوڑی تھی۔ پتہ نہیں اسے کس بات کا اتنا غصہ تھا وہ جو ان بیچاروں پر نکال رہی تھی۔ قیام نے تعصب سے مہرینہ کو دیکھا، پھر ان لڑکوں کو جو حقیقت میں پریشان ہو چکے تھے۔ میم، کیا آپ چٹکی بجا کر ہمیں آؤٹ آف کنٹری بھجوا سکتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، پہلی رو میں کھڑا شرارتی لڑکا اچانک سے ہی بولا تھا۔ مہرینہ کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تمہیں ابھی بھیجتی ہوں، ٹھہرو ذرا۔ وہ ان کی طرف لپکی تھی جب قیام نے اس کا بازو تھاما تھا اور تینوں کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دونوں اسی کی عمر کے تھے اور اسی ہوٹل میں انہیں آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے۔ قیام سے ان کی اچھی سلام و دعا تھی۔ وہ جانتا تھا وہ شرارتی تھے لیکن نظر باز نہیں۔ وہ تینوں وہاں سے سرعت سے وہاں بھاگے تھے۔ تمہاری ہمت کیسی ہو میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ مجھ پر گانا گا رہے تھے اور تم ان کی سائڈ لے رہے تھے۔ آفرین ہے تم پر۔ وہ بازو چھڑاتی غصے سے پھنکاری تھی۔ بائی دا وے، کون سا گانا گنگنا رہے تھے وہ دونوں؟ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتا ہی نرم لہجے میں بولا تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، دل مانگے مور۔ پہلے تو اس کی بات پر اس نے تیوری چڑھائی تھی لیکن بعد میں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہوئی وہ تیکھے لب اور لہجے میں بولی تھی۔ قیام نے تعصب سے سر دائیں بائیں میں ہلایا تھا۔ اس لڑکی کا اللہ ہی حافظ تھا۔ تو اس سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو چھیڑ رہے تھے؟ وہ پہلی دفعہ ہلکی سی مسکان سے بولا تھا اور آج کچھ زیادہ ہی ریلیکس تھا۔ روح پر لگے زخم ایک دم منجمد ہوئے تھے۔ اس کی بہن ٹھیک تھی اور سب سے بڑی بات سردار غازان کی پناہ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی تھی بھلا اس کے لیے؟ میں خوبصورت ہوں اور خوبصورت لڑکی پہ لڑکے لائن مارتے ہیں، اور پہلے وہ خاموش تھے، مجھے دیکھ کر گنگنائے تھے اور وہ تو تم نے انہیں بھگا دیا۔ خیر پکڑ تو میں انہیں لوں گی، مجھ سے پنگا لیا ہے، انجام تو بھگتنا ہی ہوگا انہیں۔ وہ غصے سے چبا چبا کر کہتی ہوٹل کے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آئی بروز کا تھا، پہلے تو حیران ہوا تھا پھر ہولے سے ہنس دیا۔ اتنے دن بعد وہ ہنسا تھا۔ بڑی ہوئی شیو اس کی عمر سے زیادہ ہی بتا رہی تھی۔ وہ ریلیکس فیل کرتا اس کے پیچھے پیچھے آہستہ قدموں سے بڑھا تھا کہ ایک اور فیصلہ اسے ابھی سنانا تھا۔ یقیناً وہ ہنگامہ لازمی کریں گی لیکن اب اور نہیں۔ وہ سوچتا ہوا لفٹ میں اس کے ساتھ ہی انٹر ہوا تھا۔ ویل ڈن۔ وہ پیپر سائن کرتا ہوا ریلیکس انداز میں چائے سے ٹیک لگا کیا تھا۔ ڈیلرز اس سے الوداعی مسافہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بڑے سے لمبے کمرے میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ آنکھیں میچے خود کو ریلیکس کر رہا تھا۔ تھکن حد سے زیادہ تھی اور مشکلوں کا انبار تھے جن کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ 3-4 دن کا تھکا ہوا تھا، نیند میں چلا جاتا یوں ہی بیٹھے بیٹھے، لیکن زوردار آواز میں کھلتے دروازے نے اس کے نیند سے بند ہوتی آنکھ ایک دم سے کھول دی تھی۔ سامنے ہی اس کی عزیز ترین ہستی کھڑی تھی۔ تیمور خانم کو خوفناک تاثرات لیے وہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہائی ڈیڈ، گڈ ایوننگ۔ وہ آنکھیں مسلتا ہوا نیند سے بوجھل آواز میں بولا تھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم اس لڑکی کو ہمارے مقابل لاؤ۔ غازان، میری دی ہوئی ڈھیل کو تم نے کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب آتے بلند آواز میں دہاڑے تھے۔ وہ سنجیدہ ہوتے کھڑا ہوا تھا۔ ڈیڈ، جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کریں، جیسا مجھے ٹھیک لگے گا میں کروں گا، دیٹس اٹ۔ وہ گرے کوٹ کے بٹن بند کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ تیمور صاحب نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اس زمین سے اٹھ چکا ہوتا۔ انہیں افسوس تھا وہ ان کا بیٹا تھا لیکن ان جیسا نہیں تھا۔ غازان، مجھے مجبور مت کرو میں تم سے اپنے بیٹے ہونے کا حق چھین لوں۔ اپنے حد میں رہو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ صبح اس لڑکی کو ہمارے گھر سے چلتا کرو تو بہتر ہوگا اس لڑکی کے لیے۔ وہ اسے سنجیدگی سے وارننگ دے کر وہاں رکے نہیں تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس راہ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گئے تھے۔ دونوں ہاتھ پاکٹس میں اڑے تھے۔ دھیمے قدموں سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ چہرے پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔
खादिम जो दरवाजे के पास खड़ा था झट से अंदर आया। इसका लैपटॉप का बैग उठाकर इसके पीछे लपका था। वो हकीकतन में अपने सरदार के लिए परेशान हो चुका था कि आने वाला वक्त आसान नहीं था किसी के लिए भी। इसे इस महल में आए काफ़ी देर हो चुकी थी, लेकिन शाइना के बाद इसके कमरे में कोई नहीं आया था। खाना भी वहीं जो का तू पड़ा था जो सरदार गाजान ने घर से निकलते वक्त नूरा को हिदायत दी थी इसे देने की। हल्की सी रोशनी थी जो खिड़की खुली होने की वजह से बाहर से नमूदार हो रही थी। क्या सरदार गाजान मुझे शाइना जी के कहने पर छोड़ देंगे? लब काटती वो परेशान सी यही एक बात सोचे जा रही थी, तभी बाहर से बहुत सी गाड़ियां रुकने की आवाज़ आई थी। वो चौंक कर बेसाख्ता उठी खिड़की में आई थी जहाँ पर 4 गाड़ियां रुकी थी और 2 गार्ड्स ने भागकर दूसरी ब्लैक प्राडो का दरवाज़ा सरहद से खोला था। हीर का दिल रुक कर धड़क उठा था। वो वाइट शर्ट की स्लीव्स को कोहनियों तक मोड़े कोर्ट मुलाजिम को पकड़ाता पलटा था। खिड़की में खड़ी लड़की पत्थर का मुजस्समा बन चुकी थी। वो था ही इतना शानदार, फिर मुस्कुराता तो अगले बंदे पर कयामत ढाता था। वो भी कान में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात करता खुलकर मुस्कुराया था। अंदर की तरफ बढ़ते इसकी अचानक ही अचकती नज़र निगाह खिड़की में खड़ी लड़की पर पड़ी थी। वो चौंका, फिर बिना कोई तासुरात चेहरे पर लाए अंदर की तरफ बढ़ गया। हीर, मर जा कहीं जाकर, तुझे शर्म तो आएगी नहीं? सर पर हल्की सी चपत लगाती हुए तासुफ से खुद से मुखातिब हुई। सरदार क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये लड़की इतनी रात में खिड़की में क्यों खड़ी थी? बुरा लगता है ना? अब वो खुद को समझा रही थी। इसे बेड पर बैठे 15 मिनट हुए थे जब दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ था। वो चौंक कर दरवाजे को देखने लगी। कौन है? चादर सर पर जमाती वो धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। बीबी, मैं हूँ नूरा। मुलाजमा की आवाज़ पर गहरा सांस भर कर रह गई और मुझे लगा वो होंगे। वो तासुब से बड़बड़ाई थी। आ जाओ। वो धीमी आवाज़ पर मुलाजमा सर झुकाए अंदर आई थी। बीबी, आपको सरदार गाजान बुला रहे हैं। मुलाजमा के कहने की देर थी ही रज़ा एकदम से बेड से खड़ी हुई थी। वो आंखें फाड़े मुलाजमा को देखने लगी थी। क्यों? वो घबराई थी कि शायद वो इसे खिड़की में खड़ा होने पर डांटे। वो थूक निगलती हुई हल्का सा मिनमिनाई थी। जी पता नहीं, आप आए मेरे साथ। सरदार जी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया जा सकता। मुलाजमा से अपनी जगह पर जमे देख कर बेतासुर लहजे में कहा था। वो सर हिलाती कांपते हाथों से पोनी निकले लटों को जल्दी से कानों के पीछे किया, चादर को ठीक से सर पर जमाया, सूखे होठ तर किए और मुलाजमा के पीछे चलने लगी। ऊंची ऊंची खूबसूरत नक्शो निगार से सजी दीवारें, कॉरिडोर से बहुत सी फैंसी लाइट जल रही थी जिनसे रात का पता नहीं चल रहा था। कीमती सामान, कीमती पेंटिंग वो हैरत से देखती हुई चल रही थी। जाए। मुलाजमा सरदार के दरवाजे के सामने आती हीर से बोली थी। इसे सफ़ेद दरवाजे को धक धक करते दिल से देखा। बारीक नक्शो निगाह से सजा भारी दरवाज़ा अपनी मिसाल आप था। वो मुलाजमा को देखती धक धक दिल से परेशान होती हल्की नोक से दरवाज़ा नॉक करने लगी थी। यस कम इन। अंदर से आती गंभीर भारी आवाज़ पर जैसे हीर के जिस्म का सारा खून चेहरे पर ले आई थी। वो चेहरा इंतहा से ज़्यादा सुर्ख पड़ चुका था। उफ, ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों इनके सामने ऐसी हो जाती हूँ? तफ है हीर, तुम पर अपनी हरकतें देखो ज़रा, डूब मरो कहीं जाकर। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो अपनी गैर होती हालत पर जैसे खूब बरसी थी और दिल ही दिल में खुद को सरजनिश भी कर रही थी। मुलाजमा कब की जा चुकी थी। हीर कम इन। वो अंदर से फिर से आवाज़ आई थी, लेकिन इस बार आवाज़ हल्की से तंबी लिए हुई थी। हड़बड़ा कर कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल पर दबाव डालकर वो अंदर आई थी। सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। ब्लैक बटन वाली स्किन शर्ट, ऊपर वाले 2 बटन खुले हुए थे। स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े, अपना मखसूस कॉफ़ी का मग पकड़े सामने खुले लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा था। अस्सलाम वालेकुम। चादर को पेशानी तक खींचती व लरसती आवाज़ में बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। वो बिना इसे देखे सामने वाले सोफ़े की जानिब इशारा कर रहा था। हीर सर झुकाए ही सामने पड़े सोफ़े पर थोड़ा सा टिकी थी, जैसे हुक्म मिलते ही भाग जाना चाहती हो। कैसी हो अब? वो कॉफ़ी का सिप लेता इस बार हीर के चेहरे को गौर से देख रहा था। जी ठीक हूँ, बस वो इतना ही बोल पाई थी। नज़रें अब गाजान तैमूर के पैरों पर थी। सफ़ेद खूबसूरत पाँव इस वक्त ब्राउन इजी चप्पल में मुक़ीद थे। वो शख्स इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत था। ये हीर को अभी अभी ख्याल आया था। वो हुंकार भरता हीर को गौर से देख रहा था, जिस पर इसकी दिल की धड़कनें मुंतशिर होती 1 लाख एक सांस में छेड़ी हुई थी। खाना खाया? अब वो मगरकता मोबाइल पर आया मैसेज पढ़ता हुआ बोला था। नहीं। वो जल्दी से बोली थी। क्यों? वो जवाब पर वो सरजनिश करती नज़रों से इसे देखता सपाट लहजे में बोला था। भूख नहीं थी। हीर ने सर जैसे ना उठाने की कसम खाई हुई थी।
اور اب؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ اب بھوک ہے، وہ منمنائی تھی جیسے دوپٹہ سر سے سرکا تھا اور سردار کی نظریں اس کے شارٹ کٹے ہوئے بال پر پڑی تھی۔ وہ اس کے کندھوں تک آتے بالوں کو دیکھ کر ہونٹ بھیج گیا تھا۔ اس کی نظروں میں اچانک ہی ناگواری چھائی تھی۔ جب ساریہ نے تمہارے بال کٹوائے تھے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بے حد سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ ہیر کی ہتھیلیاں پسینہ چھوڑنے لگی تھی، وجود لرزنے لگا تھا۔ ہیر، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب چاہیے۔ وہ اس بار تھوڑا اونچا بولا تھا۔ وہ بے ساختہ صوفے سے کھڑی ہوئی تھی، وجود سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا تھا، حلق الگ سے خشک ہو گیا تھا۔ بیٹھ کر جواب دو مجھے، وہ درستگی سے بولا۔ وہ پھر سے بے ساختہ بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی وہ آنسو کو باہر آنے سے روکنے کی تگ و دو میں تھی۔ ہیر، کیا میں نے تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ انہی میں دوست بنانا، لیکن ان پہ بھروسہ مت کرنا؟ ہم ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی ہر غیر معمولی بات تم نے مجھے یا خادم کو بتانی ہے؟ پھر بھی تم نے مجھے انجان رکھا۔ تم سوچ سکتی ہو اگر آج میں وہاں ٹائم پر نہ پہنچتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ آخر کب تم بڑی ہوگی؟ اگر تم کچھ سمجھدار ہوتی تو مجھے اتنی ٹینشن نہ ہوتی۔ اب کہ وہ سپاٹ لہجے میں لرزتے وجود سے مخاطب تھا، وہ چپ رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ وہ رونے لگی تھی۔ چادر پھر سے سلکی بالوں سے سرک گئی تھی۔ ہاتھ کی مٹھی بنائے وہ سختی سے ہونٹوں پر جمائے، وہ سنجیدگی سے اس کے ہلتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر، اس کی بھاری آواز پر وہ لرزتا وجود ساکت ہوا تھا۔ مجھے لگا اس سے غلطی ہوئی ہے۔ میرے بال وہ جان بوجھ کر کیوں کٹوائے گی؟ وہ تو میری اچھی دوست تھی نا، پھر میں اس پہ کیسے شک کرتی؟ اور میں شوق میں تھی لیکن آپ کو نہیں بتا پائی۔ اب آپ کو کتنا پریشان کرتی اپنی وجہ سے۔ اور پھر ساریہ نے معافی مانگی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کٹوائے تھے۔ میں مان گئی تھی، لیکن اس دن وہ زبردستی مجھے خالہ کے گھر کا کہہ کر یونہی سے لے گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں چلی گئی۔ شاید میں اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی، یا پھر وہ تکلیفیں جو میں نے وہاں سہی وہ میرے نصیب میں تھیں۔ آنسو لیے دھیمے لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں کچھ بھی آپ کو بنا بتائے نہیں کروں گی۔ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ہیر صوفے سے اٹھ کر اچانک اس کی قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی قرار دے رہی تھی۔ ہیر، اٹھو نیچے سے، وہ ایک دم سے اونچے لہجے میں بولا تھا۔ وہ اٹھی نہیں تھی لیکن پریشان بہت ہوئی تھی اس کے سخت لہجے پر۔ ہیر کا ہاتھ اس کے پاؤں پر تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اچانک ہی جھکا۔ اسی پل ہیر نے بھی نظریں اٹھائی تھی۔ نظروں کا تصادم بڑا شدید تھا۔ بھوری روئی روئی کالی آنکھیں دونوں میں جیسے خود میں بندھنے لگی تھیں۔ ہیر سرد سے سر جھکا گئی تھی اور وہ اسی لہنگا چولی میں تھی۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر اسے کھڑا کر چکا تھا اور اپنے پورے قد سے کھڑا جھکے سر والی لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہیر، بہادر بنو، دوسروں کو منہ توڑ جواب دینا سیکھو، مضبوط بنو۔ میں کب تک تمہیں بچاتا پھروں گا؟ اگر کل کو میں نہ ہوا تو؟ وہ اب تھوڑا سا پیچھے ہوتا اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کا دل فریب گمبھیر لہجہ ہیر کے کانوں میں رس گھلنے لگا تھا۔ کندھوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا ارد گرد کی پھول سا کھلانے لگا تھا، لیکن اس کے آخری الفاظ پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس لڑکی کو سمجھانا مشکل تھا تو پھر طے تھا، ہیر نے ڈرنا بھی تھا اور بے وقوفی بھی نہیں چھوڑنی تھی۔ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ وہ اس بار بہت نرم لہجے میں ڈری سہمی لڑکی سے مخاطب تھا۔ وہ میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ سر شاید جھکا ہی رکھنا تھا اس نے۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ کچھ سوچتا ہوا آگے چلا تھا اور وہ اس بہار کے موسم میں جیسے شخص کے پیچھے بے ساختی سے بڑھی تھی۔ محل میں گہری خاموشی تھی۔ وہ ناک کی سیدھ میں ایک ہاتھ پاکٹ میں گھسائے بے فکری سے چل رہا تھا اور وہ اس کی پشت کو دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ دائیں سائڈ بنے کوریڈور کی طرف مڑا تھا۔ وہ پہلی رو میں بنے کمرے کے ہینڈل پہ دباؤ ڈال کر کھولتا اندر چلا آیا تھا۔ ہیر بھی ناسمجھی سے اس کمرے کو دیکھتی اب انہیں دیکھ رہی تھی جو دیوار میں بنے کبرڈ کھولے تائرانہ نظر اندر دوڑا رہا تھا۔ اف، سردار کو اس لڑکی کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا شاید۔ وہ ایک ہینگر باہر نکال لایا تھا۔ گلابی رنگ کا سادہ سا سوٹ اس پر لٹک رہا تھا جو وہ ہیر کی طرف بڑھا رہا تھا۔ مہرینہ کا ہے یہ، اس نے ابھی پہنا نہیں ہے، تم اسے پہن سکتی ہو۔
اور بھی ہے، جب دل کرے یہاں سے لے سکتی ہوں، جب تک تمہاری شاپنگ نہیں ہو جاتی۔ کل یا پرسوں تم مہرینہ کے ساتھ اپنی شاپنگ کر لینا، ٹھیک ہے؟ وہ اسے سوٹ تھمانے کے بعد باہر کی سمت بڑھا تھا۔ وہ بھی سوٹ تھامے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ اچانک رکا تھا، وہ اس کے تعاقب میں آتی لڑکی بھی رکی تھی۔ مہیر، میں باہر جا رہا ہوں، تم اپنے روم میں جا کر کھانا بھجواتا ہوں، وہ کھا کر سونا۔ وہ کہتے ہی لوہے کا بنا دروازہ کھولتا عقب میں بنے لان کی طرف جانے لگا تھا، لیکن ہیر کا وجود وہیں رکا ہوا تھا۔ ہیر، کچھ کہنا ہے؟ وہ وہی کھڑا پوچھ رہا تھا۔ یقیناً اس کا وہی رکا ہوا محسوس کر گیا تھا۔ کمرہ بھول گیا ہے مجھے اپنا۔ وہ شرمندگی سے چور لہجہ تھا ہیر کا۔ وہ بجائے ناراض ہونے کے سر ہلاتا پھر سے اندر آیا، اسی لیے آگے بڑھا تھا۔ ہیر، اگر ہیر اس کی دیوانی تھی تو وہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ شخص چاہنے کے ہی قابل تھا یا پھر عشق کرنے کے قابل تھا۔ وہ سراپائے رہنما تھا ہیر رضا کے لیے، یا پھر سردار غازان تیمور نے اس لڑکی کی ذمہ داری جیسے خود پر فرض کر لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ گھر؟ وہ بیگ اندر لاتا بڑے آرام سے بولا تھا۔ واٹ؟ یہ گھر ہے یا مرغی کا ڈربہ؟ میں اتنی تنگ جگہ پر ہرگز نہیں رہوں گی، مجھے واپس ہوٹل چھوڑ دو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے اور میرے لیے بھی۔ وہ اسے نقوت سے بھرے لہجے پر سنجیدگی سے دیکھنے لگا تھا۔ مہرینہ، آپ کو ایڈجسٹ تو یہی کرنا ہوگا۔ آپ جانتی ہے میں بڑا گھر افورڈ نہیں کر سکتا، دوسرا ہوٹل میں زیادہ عرصہ نہیں رک سکتا، جو رہ لیے وہی بہت تھا۔ وہ واپس اس تک آتا سنجیدگی سے بول رہا تھا، انداز اسے سمجھانے والا تھا، لیکن وہ تو چھوٹے اور تنگ گھر کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھی تھی۔ اگر سردار کی سختی لیے ہدایت نہ ہوتی تو ایک منٹ خیام کے ساتھ نہ رہتی، لیکن مجبوری تھی۔ لیکن یہ تنگ حبس زدہ خانہ جسے وہ گھر کہہ رہا تھا، وہ کیسے یہاں رہ سکتی تھی؟ وہ تو محل میں پلی بڑی تھی، پھر اتنا بڑا سمجھوتا وہ کیسے کرتی آخر؟ 2 کمرے تھے، درمیانے درجے کے، چھوٹا سا لاؤنج، اوپن کچن، بس یہ تھا مہرینہ کا گھر۔ وہ محلوں میں رہنے والی اس چھوٹے سے مکان کو دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہو اٹھی تھی۔ مجھے واپس ہوٹل جانا ہے، سینے پر بازو باندھتی وہ ضد بھرے لہجے میں بولی تھی۔ خیام نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں سردار غازان کو فون کرتا ہوں، آپ ان سے اجازت لے لیں، اگر وہ اجازت دے تو آپ شوق سے ہوٹل رہ سکتی ہیں۔ وہ سامان دوبارہ اٹھاتا ہوا کندھے اچکا کر بے فکری سے بولا تھا۔ مہرینہ نے دانت پیسے کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتی وہ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ آخرکار سردار کی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ وہ سامان بیڈ پر رکھتا بے ساختہ مسکرایا تھا، جبکہ وہ اپنا آنکھ منہ چڑھائے کچن میں بڑی سی ونڈو کو دیکھ رہی تھی، جہاں سے چھوٹا سا ویران میدان نظر آ رہا تھا۔ اونچے اونچے درخت، گھنی جھاڑیاں، خوفناک سا ماحول تھا اس ویران میدان کا۔ میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہوں گی، خیام کے بچے دیکھ لینا تم۔ صبح کی پیلی روشنی پردوں سے جھانک کر اندر آتی اس کے چہرے سے ہلکی ہلکی مس ہونے لگی تھی۔ اس کی گہری نیند میں سوئی ہوئی آنکھیں ایک دم کھلی تھی۔ اف، میں اتنا زیادہ سوئی ہوں، 7:20 ہو چکے ہیں، صبح کی نماز بھی نکل چکی تھی، جس کا ہیر رضا کو بہت افسوس ہوا تھا۔ کمرے کو اجنبی نظروں سے دیکھتی وہ ملائم گداز بیڈ سے آہستہ سے اٹھی تھی۔ گلابی شارٹ قمیض، سکن تنگ ٹراؤزر، گلابی دوپٹہ اس کی جسامت پر خوب جچ رہا تھا۔ بالوں کو چھوٹے سے کیچر میں قید کیے وہ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تو واش روم کو دیکھ کر ہی مبہوت رہ گئی تھی۔ سفید اور نیلا ماربلز، جدید ٹیپ واٹرز میں بڑا سا نیلا باتھ ٹب، وہ تو حیران سی دیکھ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے اب ٹیپ کو کھولنے کی کوشش میں تھی، جو کہ کھل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جھنجھلائی اور باہر آ چکی تھی۔ دبا دبا غصہ تھا جو چہرے سے چھلک رہا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، کتنا برا لگے گا جب میں کسی کو پتہ چلے گا ہیر کو پانی والی ٹونٹی نہیں کھلنی آتی۔ بیڈ پر بیٹھی وہ پریشان تھی جب دروازہ ہلکا سا ناک ہوا تھا اور ساتھ ہی کھل بھی چکا تھا۔ وہ حیران پریشان سی سامنے کھڑے دلکش شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رف سے بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں تھا، چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے تھے جو سفید رنگت پر خوب چمک رہے تھے۔ گڈ مارننگ، وہ بھاری آواز سے ساکت وجود سے مخاطب تھا۔ وہ آہستہ سے جواب دے سکی اس کا وش کا۔ ہیر، نیند ٹھیک سے آئی؟ اور ہاں، اگر کچھ چاہیے روزمرہ کی چیزیں تو مجھے بتا دینا، اگر مجھے نہیں بتا سکتی تو نورا کو بتا دینا، ٹھیک ہے؟ وہ بہت نرمی سے اس سے مخاطب تھا۔ سردار غازان صرف 2 کمروں میں آج تک گیا تھا، ایک اپنے کمرے میں اور آج ہیر رضا کے کمرے میں۔ قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں، محلوں میں رہنے والوں کو جھوپڑی میں لے آتی ہے اور جھوپڑی میں رہنے والے کو محل میں لے آتی ہے۔ اس میں کسی انسان کا تو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ سب بات تو قسمت کے ہوتے۔ فریش ہو کر اور ناشتہ کر کے باہر لان میں آ جانا، یونی میں تمہیں خود چھوڑنے جاؤں گا، سنے؟
وہ اس سے کہتا پلٹا تھا جب وہ پریشان سی ہوتی اسے پکار گئی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ بے انتہا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ٹیپ واٹر شاید خراب ہے، کھل نہیں رہی مجھ سے۔ وہ شرمندگی چور لہجہ تھا اس کا۔ بغور اس کا سرخ چہرہ دیکھتا اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتا وہ واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو، اسے ایسا کھولنا ہے اور اسے ایسے۔ وہ باتھ شاور ٹب واٹر اسے کھول کھول کر بتا رہا تھا۔ اور ہاں، اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہر چیز میں شرمندہ ہونا چھوڑو، 2 گھنٹے میں باہر آؤ، ہری اپ۔ سنجیدگی سے کہتا وہ رکا نہیں تھا جبکہ اس کی مہک کو ناک کے نتنوں میں کھینچتی ہوئی بے ساختہ مسکرائی تھی۔ تیمور صاحب کی خشمگین نظروں پر مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ افسوس ہے مجھے اپنے سردار بیٹے پر۔ غازان، آخر کیا نظر آتا ہے تمہیں اس عام سی لڑکی میں؟ مجھے آج بتا دو ذرا، میں سننا چاہتا ہوں تم سے۔ وہ شدید جھنجھلائے ہوئے تھے کہ بیٹے کو اس کے کمرے میں جاتا دیکھ چکے تھے اور حیران بھی تھے، بہت ہوئے تھے۔ گہری سانس لیتا وہ بڑی سی گلاس ونڈو کے پاس آیا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ سردار غازان، باپ تم سے مخاطب ہے، کیا اب باپ کی بات کا بھی جواب دینا تم پر فرض نہیں ہے؟ اس بار وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ ڈیڈ، وہ ذمہ داری ہے میری۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا جبکہ خادم اس کے کپڑے کباڑ سے نکال کر واش روم میں رکھ کے آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کے کھانے پینے کپڑوں تک کا خیال اسے ہی رکھنا ہوتا تھا۔ ذمہ داری ہے نا تو ٹھیک ہے، اسے کسی ہوٹل میں شفٹ کر دو، پڑھاؤ لکھاؤ، اسے جتنے مرضی پیسے دینے ہیں دو، میں کچھ نہیں بولوں گا، بس اسے اس گھر سے اور اپنے اس بے معنی رشتے سے آزاد کر دو۔ وہ بھی بیٹے کے ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تھے۔ دونوں باپ بیٹے کا قد برابر تھا، بس تھوڑا سا فرق تھا۔ غازان کا قد 2 انچ لمبا بڑا تھا باپ سے، نہ کچھ ہو بہو ماں کے جیسے تھے، بے انتہا باریک پر تیکھی ناک تو باپ پر ہی تھی جو اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی تھی۔ دودھیا رنگت، سنہری آنکھیں، سنہرے بال، وہ واقعی حکمرانی کے لیے پیدا ہوا لگتا تھا۔ وہ سچ کہتے ہیں ہیر تو اس کے برابر کچھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ شخص خوبصورتی پر مر مٹنے والا نہیں تھا، وہ انسان کی اچھی صفات کا قائل تھا۔ اس کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی جو مصر کی مشہور یونی میں لیکچرار تھی، جو خوددار تھی۔ ڈیڈ، ایک بات کہوں، میں جب اس لڑکی سے ملا نہیں تھا، اسے جانتا تک نہیں تھا، وہ میرے خواب میں آتی تھی، روتی ہوئی، مدد کی التجا کرتی ہوئی۔ اس کی روئی روئی آنکھیں آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ میں اس لڑکی کو کسی قیمت پر دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی ڈیڈ۔ اس کا لہجہ بڑا مطمئن اور مضبوط تھا۔ تیمور صاحب شوق سے بیٹے کو دیکھنے لگے تھے۔ باپ کے حیرت زدہ تاثرات پہ وہ مسکرایا تھا۔ مجھے تیار ہونا ہے، شام کو ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں آج لنچ پر چلے؟ اگر آپ فارغ ہیں تو۔ واش روم کی طرف جاتا وہ بت بنے باپ سے مخاطب تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی، خود کو پرسکون کیا اور بیٹے کو خشمگین نظروں سے دیکھ کر اس کے کمرے سے چلے گئے، لیکن وہ جانتا تھا دوپہر کا لنچ اس کا باپ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسی کے ساتھ کریں گے۔ وہ ہنوز صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ وہ کچن میں کچھ بنانے میں مصروف تھا۔ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ بڑی مہارت سے سبزی کاٹ رہا تھا۔ وہ 1-2 گھوری اسے نواز لیتی تھی، لیکن وہ جناب کوکنگ میں مصروف اسے پوری طرح اگنور کر رہے تھے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ اس کے سامنے ویجیٹیبل نوڈلز رکھ رہا تھا۔ بھاپ اٹھتے نوڈلز کی خوشبو اس کے منہ میں پانی لے آئی تھی۔ کھا کر بتائی کیسے بنے ہیں؟ میری آپی کہتی ہے میں صرف ایک ہی چیز اچھی بنا سکتا ہوں، وہ صرف وہ نوڈلز ہے، اور بہت شوق سے کھاتی تھی۔ خیر، آپ شروع کریں۔ بہن کا ذکر اسے ہمیشہ ہی ارد گرد سے بیگانہ کر دیتا تھا۔ وہ جو اسے بولتا دیکھ رہی تھی، اس کے خاموش ہونے پر سر جھٹک کے رہ گئی۔ مجھے نہیں کھانا یہ سستی ڈشز، مجھے کسی بڑے ہوٹل سے لارج سائز پیزا منگوا دو ابھی، ورنہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی اور ناک تو بات کرتے وقت اپنے سردار بھائی کی طرح ہی چڑھاتی تھی۔ وہ بھویں اچکائے ہوئے سے دیکھ رہا تھا۔ سوری، آپ کا شوہر ابھی اتنا امیر نہیں ہوا، کھانا ہے تو یہیں کھا لے، کیونکہ میں پیزا افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مستقبل میں آپ کو ضرور کھلا سکتا ہوں جب میرے پاس اچھی جاب ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولتا بنا اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کیے محویت سے کھانا شروع کر چکا تھا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی منہ میں اونچا اونچا بڑبڑاتی ہوئی بیڈ روم کی طرف جا چکی تھی۔ وہ دھار سے دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ وہ تعصب سے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا، سر جھٹکتا پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ اس کی پلیٹ اٹھا کر وہ کچن کی طرف چلا گیا جبکہ وہ تکیے پہ سر رکھے رونے میں مشغول تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کا روم دروازہ کھلا۔ اس کے پاس پلیٹ رکھ کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا تھا۔ وہ چونک کر بیٹھی، پھر حیرت سے آنکھوں کی پتلیاں سکھیڑے درمیانی سائز کے پیزے کو دیکھنے لگی، پھر مغروریت سے مسکرا دی۔ وہ چھری اٹھا کر پیزے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر منہ میں رکھ چکی تھی، لیکن اتنا بدمزہ
पिज़्ज़ा कौन से रेस्टोरेंट में बनता है भला? वो बेपनाह हैरत से सोच रही थी। ब्राउन शेड्स के ग्लासेस लगाए वो सामने देख रहा था। वो इसके साथ बैठी थी, खुशकिस्मत थी वो लड़की। हीर, मेहरीना के साथ रहना, दोस्त बनाओ तो सोच समझ कर बनाना, और हाँ, यूनी से छुट्टी होते ही मुझे रिंग करना। मैं तुम्हारा एडमिशन जूडो कराटे स्कूल में करवाऊंगा। वहाँ अपनी डिफेंस के लिए लड़ना सिखाया जाता है, आपको पूरा ट्रेन किया जाता है। वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए होगा जो आपको सीखना है। वो बोलता जा रहा था और हीर खौफज़दा होती इसे देख रही थी। तुम सुन रही हो? वो इसकी खामोशी पर बोला था। जी। इस खौफज़दा लहजे गाड़ी में गूंजा था, लेकिन इसने कोई तासुर नहीं लिया। वो अब इस लड़की को मजबूत बनाकर ही सुख का सांस लेना चाहता था। गाड़ी यूनी के दरवाजे पर रुकी थी, आगे वाली गाड़ी भी रुकी थी और पीछे वाली 3 गाड़ियां भी रुकी थी। गार्ड्स इसकी गाड़ी के इर्द गिर्द बंदूकें संभाली खड़े हो गए थे। वो बहुत दिक्कत से गाड़ी से उतरी थी और वो भी उतरा। हीर, जाती लड़की को पुकारा गया था। जी। सहमा सा लहजा सरदार को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। ये कार्ड रखो, शाम को शॉपिंग करनी है, और हाँ, अकेली करनी है, लेकिन 2 गार्ड तुम्हारे साथ होंगे, डोंट वरी। वो क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोल रहा था। फिरोजी कमीज, वाइट चिकन वाला तंग ट्राउज़र, वाइट ही चिकन सी बड़ी सी चादर जिसके किनारों पर बारीक चिकन की लेस लगी हुई थी, ब्राउन बैग लिए वाइट ही नाजुक सैंडल। वो लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, शफाफ गुंदमी रंगत, चेहरे पर काली लटें झूल रही थी और आँखों में खौफ नुमाया था। अल्लाह हाफिज़, वो जा चुका था कहकर वो मरे मरे कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई थी। क्लास में वो सारा दिन परेशान रही थी। फ्री पीरियड में वो आंखों में आंसू लिए बैठी थी। ऊंची सीढ़ियों पर बैठी वो सहमी से हिरनी ही लगती थी। मुझे नहीं कहीं जाना, वो खुद से ही मिनमिनाई थी। हाय, आई एम शहनाम सिद्दीकी, नाम तो सुना होगा आपने। वो चौंक कर उठी थी। सामने ही इसका बॉस खड़ा था। वो आंखों में शरारत लिए हीर को देख रहा था, जो इसे बहुत अच्छे से पहचान गई थी। सरदार गाज़ान को इस लड़की का कितना ख्याल था, ये शहनाम जान गया था। इसने शॉर्ट नोटिस पे इसे यहाँ बुलाया था और अब यहाँ इसका एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि सिर्फ एक मासूम लड़की के लिए जो शायद खौफज़दा रहना नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो कहती थी, इन्हें इसका क्यों ख्याल आएगा? पगली थी ना वो पूरी। आप यहाँ? वो बेपनाह हैरानगी से पूछ रही थी। बस मिस्र में दिल नहीं लगा आपके बगैर, तो यहाँ चला आया। वो हल्की सी मुस्कान से कंधे उचकाता लापरवाही से बोला था। क्या मतलब? वो बैग कंधे पर डालती हुई फिर से परेशान हो उठी थी। मजाक था यार, मैंने इस यूनी में एडमिशन लिया है आज ही, और मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम्हारे बिना तो चला आया तुम्हारे पास। क्या कैंटीन में चले? वहीं पर बाकी बातें करेंगे। वो दोनों हाथ पॉकेट में घुसाए हुए शरारत से बोल रहा था, जबकि हीर ने इसे बेसाख्ता घूरा था। मेरा नाम हीर रज़ा है और आप शायद जानते हो, सो मुझे मेरे नाम से पुकारे आप। नाराज़गी लिए लहजा शहनाम सिद्दीकी को चौंका गया था। वो इसे देखता मुस्कुराए, फिर समझ कर सर हिला दिया। बस यूं ही हिला दिया, क्योंकि हीर को दोस्त भी तो बनाना था ना। तो मिस हीर रज़ा, क्या आप मेरे साथ कैंटीन चलेगी? वो अब इसके साथ चलता फिर से बोला था। नहीं, मुझे क्लास लेनी है। सरदार गाज़ान साहब, हीर रज़ा मेरे साथ कैंटीन नहीं चल रही। आप प्लीज़ इन्हें डांटे या फिर हो सके तो एक थप्पड़ जड़ दे फ़ोन में से ही। हीर, जो अभी थोड़े आगे चली थी, बेसाख्ता न सिर्फ रुकी थी बल्कि हैरत से इसकी तरफ पलटी भी थी। वो आंखों में शरारत लिए इसे देखता सच में गाज़ान से ही मुखातिब था। सरदार आपसे बात करना चाहते हैं मिस हीर रज़ा। वो फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला था। हीर आगे आई और हैरानगी से फ़ोन लेकर कान से भी लगा लिया। हीर, कानों में गूंजता गंभीर मसरूफ़ लहजा कानों में बड़ा मीठा रस सा घोल गया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वो अदब से बोलती सर झुका गई थी। हीर, शहनाम तुम्हारी यूनी में पढ़ेगा और तुम इसे कंपनी दो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी से कोई भी शिकायत हो तो इसे कहना, इस पर भरोसा तुम कर सकती हो, ठीक है? वो नर्म लहजे में इससे मुखातिब था, जो इसकी झुकी नज़रें अब शहनाम सिद्दीकी पर पड़ी थी, जो मुस्कुरा रहा था और अब इससे फ़ोन छीन कर कान से लगाकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो चुका था। हीर पहले तो हैरत ज़दा हुई थी, इसकी यूं अचानक ही फ़ोन छीन कर अपने कान से लगाना, फिर हैरत से निकली तो इसे गुस्से से घूरा। क्या आप कुछ दिन तक इस नाचीज़ की दोस्त बनना पसंद करेगी मिस
हीर रज़ा, वो इसके करीब आता सीने पर हाथ रखकर बड़ा मसनूई अदब से बोला था, मैं लड़कों से ना दोस्ती करती हूँ ना इनके साथ बात करती हूँ, लेकिन सरदार के कहने पर आपके साथ सिर्फ कैंटीन तक जा सकती हूँ, लेकिन मैं कोई बात नहीं करूँगी और ना ही मुझसे कोई फजूल गुफ्तगू करेंगे। वो कहते ही कैंटीन वाले रास्ते की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो मासूम बला को हैरत से देखता इसके पीछे पड़ा था। क्या खाना पसंद करेंगी आप? वो जो अपने लिए जूस और सैंडविच की ऑर्डर करके अब इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, वो सर झुकाए अपने बुक को देख रही थी। इसके बुलाने पर इसे देखकर वो वेटर को देखने लगी थी। भाई, मिक्स चना चाट और साथ कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करके अब वो इधर उधर देख रही थी। भूख तो इसे भी लगी थी, सुबह का सिर्फ एक गिलास जूस पिया हुआ था और सरदार की स्कूल वाली बात पर वो परेशानी से सारी एनर्जी हड़प कर ली थी। शहनाम सैंडविच खाते मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था, जो बड़ी महवियत से चाट खा रही थी। इसे अच्छी लगी थी ये सादा सी लड़की। महरीना सारा दिन इधर उधर फिरती रही थी। सारा दिन इसका बहुत बोरिंग गुजरा था, नींद भी नहीं आई। मोबाइल पर गेम्स खेलती रही, दोस्तों से बातचीत की, फिर दिन बहुत लंबा गुजरा था इसका। और क़याम सुबह कॉलेज, फिर शायद ट्यूशन पढ़ाता था। इसके बाद सरदार गाज़ान का 1-2 घंटा काम करता था। वो आज यूनी नहीं गई थी, बस इसका दिल नहीं चाह रहा था। वो नहीं गई, क़याम ने 2-3 बार कहा भी था, लेकिन वो टस से मस न हुई। वो तासुब से सर झटक कर चला गया। पहले शावर लिया, फिर बाल सुखाकर इन्हें हाफ बांध लिया। वो ऑरेंज कमीज़ के साथ ब्लैक रंग की कैपरी पहने हुई थी। दुपट्टा लेना इसे ख़ास पसंद नहीं था, तो इसने नहीं लिया। अब वो अपने लिए चाय बना रही थी। चाय बनाकर साथ एक बिस्किट का पैकेट बरामद कर ही लिया था इसने कैबिनेट से। शाम के 7 बज रहे थे। अब इसे डर लग रहा था। खिड़की से नज़र आता वीरान मैदान अंधेरे में डूबकर और ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। दरख्त हवा से हिल रहे थे, झाड़ियों में भी हलचल थी। मेंढकों की, झिंगुरों की खौफनाक आवाज़ें माहौल को और खौफनाक बना रही थी। अल्लाह, यहाँ तो पक्का कोई जीन भूत भी होंगे। चाची कहती थी, जीनों को तो मासूम और खूबसूरत लड़कियाँ बहुत पसंद आ जाती हैं, और मैं खूबसूरत हूँ और एक्स्ट्रा मासूम भी। वो खौफ से खुद से बोलती। सोफे पर बैठी थी, नज़रें गोद पर रखी बोल रही थी। डर से इधर उधर नहीं देखा था उसने। तभी दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ था। वो खौफ से भौंचका कर रह गई। नहीं नहीं जी, मैं कोई प्यारी व्यारी नहीं। ये तो मेकअप किया हुआ है। मेरी रंग तो काली रात से भी ज़्यादा काला है। मासूम तो बिल्कुल नहीं। 2-3 खून तो वैसे ही कर देती हूँ, ऐसी ही बिला वजह ही। कुशन चेहरे के आगे रखते वो लरसते वजूद से जिनसे मुखातिब थी, और जिन साहब वर्ता हैरत में डूबे काली और कातिल लड़की को देख रहे थे। मेरा शौहर बड़ा प्यारा है, आप चाहे तो अपनी बहन की शादी से करवा सकते हैं, मुझे ज़रा एतराज़ नहीं। महरीना, मैं हूँ क़याम। वो डरे कांपते लहजे में बोलती खूबसूरत आवाज़ पर एकदम से चुप हुई थी। फिर डर से कुशन चेहरे से हटाया। सामने ही वो सफ़ेद शर्ट में ब्लू जीन्स पहने कमसिन लड़का बड़ी हैरानगी से इसे देख रहा था। क़याम, वो कहते ही भागकर इसके सीने से चिपकी थी। क़याम का वजूद एकदम से साकित हुआ था। इसका खून खुश्क हो चुका था। इसका एडमिशन वो यहाँ कैसे करवा सकते थे? बड़ी बड़ी मशीनें, पंचिंग बॉक्स, यहाँ लड़कियाँ थी, लड़कों का साथ वाला पोषण था, सिखाने वाले मर्द भी थे और मजबूत किस्म की औरतें भी, जो चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए लड़कियों को सख्त मुश्क करवाने में मसरूफ़ थी। सरदार खुद आया था इसके लिए। अब वो कुछ दूर खड़ा था, एक दरमियानी उम्र की औरत से कोई बात कर रहा था। शायद वो यहाँ की ओनर और उस्ताद थी। एक साथ एक मर्द भी था इस औरत के साथ। वो काफ़ी मुअद्दिब सी इनकी बात सुनती। कमज़ोर सी हीर को भी देख रही थी, जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। आप फ़ोन कर देते या हमें बुलवा लेते सरदार गाज़ान। इस औरत के साथ खड़ा मर्द निहायत खुश अखलाक़ी से बोला था। वो मुस्कुराया। कहावत तो सुनी होगी ना तुमने, कुएं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा खुद चल कर कुएं के पास आता है। मिस्टर अहमर, इस लड़की पर आप लोगों को खुसूसी मेहनत की ज़रूरत है। मैं हर हफ्ते में हीर रज़ा की कारकर्दगी चेक करने के लिए लाजमी आया करूँगा, और हाँ, आप सख्ती से ही काम लीजिएगा जैसे बाकी स्टूडेंट से लेते हैं। वो हीर को गौर से देखता हुआ बोला था, जबकि मर्द और औरत आज अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ थे कि सरदार गाज़ान खुद चलकर इनके स्कूल आए थे। वो इसके करीब आता हुआ बोला था। वो परेशान सी इन्हें देखने लगी थी, जो नेवी ब्लू शर्ट हाफ वाइट पैंट में पहने हुए बेइंतहा वजी लग रहे थे। मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं रहना। पहले तो वो लड़खड़ाई थी, फिर जल्दी से कहकर सर झुका गई, जबकि वो संजीदा से इसके पास आया था और 2 कदमों का फासला था इन दोनों के बीच। हीर, यहाँ तुम रोज़ क्लास लेनी है, बस जुमा के दिन छुट्टी होगी, और हाँ, मुझे कोई शिकायत ना मिले, अंडरस्टैंड?
سختی سے کہتا وہ جانے کے لیے پلٹ گیا تھا جبکہ وہ کب سے رو کے آنسو اب گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ علینا، ہیر کو تم نے ہینڈل کرنا ہے اور اس پہ خصوصی محنت درکار ہے تمہیں۔ وہ عورت اپنی ایک ٹرینر سے مخاطب تھی۔ وہ ہیر کو دیکھ کر سر ہلا گئی تھی۔ چلو میرے ساتھ، وہی لڑکی اس کے پاس آتی ہوئی بولی۔ وہ آنسو صاف کرتی قدم گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ علینا نامی لڑکی اسے کھلے آسمان تلے لے آئی تھی۔ جو تم سیکھنے آئی ہو نا، اس کے لیے روح اور دماغ کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ تم کمزور ہو لیکن آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاؤ گی۔ جاؤ وہاں پورے 30 منٹ تک بھاگو، ہری اپ۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا جبکہ آنکھیں معمول سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی۔ میں اتنا نہیں بھاگ سکتی اور کبھی اتنا بھاگی ہی نہیں ہوں، وہ پریشانی سے بولی تھی، اور وہ کپڑے چینج کر چکی تھی۔ نیلا کھلا ٹراؤزر، سفید نیلی داڑیوں والی شرٹ میں وہ ملبوس تھی، چادر ہنوز لے رکھی تھی۔ بھاگی نہیں ہوں لیکن اب بھاگا کرو گی، جاؤ شاباش، ورنہ سزا کے طور پر تمہارے 30 سے 60 منٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لڑکی اچانک ہی سخت لہجے میں اس ڈری سہمی لڑکی سے مخاطب تھی۔ بھاگو ورنہ؟ اس لڑکی کے سخت لہجے پر وہ ہڑبڑاتی ہوئی اچانک ہی بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ اف، اس لڑکی کو تو تیز بھاگنا تک نہیں آتا، علینا بڑبڑائی تھی۔ ہی رضا، تیز بھاگو۔ وہ اس کے ساتھ بھاگتی ہوئی بولی تھی۔ وہ ایک دم اس کی آواز سے ڈر کر نیچے گری تھی۔ اچانک ہی بولی تھی نا۔ منہ کے بل نیچے گری لڑکی پر علینا کو ترس آیا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ اپنے اسٹوڈنٹ پر ترس نہیں کھا سکتی تھی۔ اگر ترس کھاتی تو انہیں سکھاتی کیا؟ ہیر اٹھو۔ ہتھیلیاں مٹی پر جماتی وہ بیٹھی تھی۔ اب کی دفعہ اگر تم تیز نہ بھاگی تو بہت بری سزا ملے گی، گھر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی تمہیں۔ وہ سخت لہجے میں پریشان حال بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھی۔ نہیں پلیز، مجھے گھر جانا ہے، مجھے کوئی اور سزا دے لیں۔ وہ اب کی دفعہ ایک دم کھڑی ہوتی نہایت معصومیت سے بولی تھی، جس پر علینا نے دانت پیسے۔ اف میم، کس لڑکی کی ٹریننگ پر لگا دیا ہے مجھے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ تو کیا تم بھاگو گی نہیں؟ اسی طرح تم سزا لیتی رہو گی، وہ بھی اپنی مرضی کی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی اب کی دفعہ پرسکون لہجے میں بولی تھی۔ وہ ہیر سے کوئی 4-5 سال بڑی ہوگی، اونچی لمبی نہایت مضبوط دکھنے والی۔ وہ لڑکی کافی پیاری تھی، بالوں کا کافی اونچا جوڑا بنائے، نیلی وردی میں ملبوس۔ وہ یہاں کی سخت ٹرینر تھی، اسی لیے ہیر کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی۔ بھاگو ہیر، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی ہی بولی تھی۔ ہیر گہرا سانس لے کر کچے راستے پر بھاگنے لگی تھی۔ وہ مسلسل 20 منٹ تک بھاگ رہی تھی، بیچ میں رک کر سانس بھی درست کر لیتی۔ 4 بار تو وہ گری بھی تھی۔ جب وہ رکتی تو علینا کی تنبیہ پر پھر سے بھاگ پڑتی تھی۔ اور بھی کافی لڑکیاں تھیں جو کافی تیز بھاگ رہی تھی۔ وہی تھی جو کبھی نہایت آہستگی سے بھاگنا شروع کر دیتی تو کبھی تھوڑا تیز بھاگ لیتی، وہ بھی علینا کے گھورنے پر۔ بیڈ پر چٹ لیتی وہ روئی روئی آنکھوں سے، خیالوں میں اس دلربا شخص سے شکوہ کناں تھی۔ تھکن سے جسم چور چور تھا، ٹانگوں میں شدید درد تھا۔ اس نے آج صرف بھاگنے پر ہی پریکٹس کی تھی اور اسے خوب بھگایا گیا تھا۔ شو شو کب سے کمرے میں شو شو جاری تھی۔ اسے صبح والے سوٹ میں تھی۔ نورا نے پوچھا تھا کھانے کے لیے، بنا کچھ بولے ایسی ہی پڑی رہی۔ نوشین بیگم کی گھوری شائنہ کا حد تک آمیز رویہ، اور جب اسکول سے تھکی آری آئی تھی تو کیسے شائنہ نے سب کے سامنے اسے نوکرانی بول کر اسے کھانا اور پانی دینے سے ملازمے کو منع کر دیا۔ ہیر کو برا لگا تھا لیکن سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تب سے ہی وہ ایسی ہی پڑی تھی۔ ہیر، دروازہ نوک ہوتے ہوئے وہاں سا شخص اندر آیا تھا۔ ہیر ایک جھٹکے سے اٹھی، اپنی چادر کو ٹھیک خود پر سے اوڑھا۔ تھک گئی ہو؟ بڑا نرم لہجہ تھا، آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو چکی تھیں۔ ہاں، جواب دینا تو فرض تھا نا۔ ویسے اندر سے وہ ان سے ناراض تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ کھڑے کھڑے ہی اس سے سوال جواب کر رہا تھا۔ تھک گئی تھی۔ شاور لے کر میرے کمرے میں آؤں، کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ کافی دیر کھلے دروازے کو دیکھتی رہی، پھر واش روم چلی گئی۔ آپ کو سردار نے عقب کے گارڈن میں بلایا ہے، آئے میرے ساتھ۔ وہ نہا کر بیڈ پر بیٹھی تھی جب نورا ناک کرتی ہوئی اندر آئی تھی۔ وہ گیلے بالوں کو ہاف کور کرتی نورا کے پیچھے پیچھے دھیمے دھیمے قدموں سے چلی تھی۔ چلنا دشوار تھا، ٹانگوں کے ساتھ ایسے تھا جیسے کسی نے بھاری پتھر باندھ دیے ہو۔ مہرینہ ایک دم سے اپنی بے ساختہ حرکت کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ بے انتہا غصے سے بولی تھی جبکہ وہ حیران ہوا۔ لیکن گلے تو آپ آ کے لگی تھی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوا بولا تھا۔ شٹ اپ، میں لیٹ آنے کا کہہ رہی ہوں اور میں جان بوجھ کر تمہارے گلے نہیں لگی تھی۔ خوش فہمی سے نکل آؤ، سمجھے تم؟ میرے تو لیول کے ہی نہیں لگتے ہو تم۔ نخوت سے بھرا لہجہ قیام کو ہونٹ بھیجنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تو اگر کوئی آپ کے لیول کا ہو تو اس کے گلے ایسے ہی لگ جاتی ہیں آپ؟
وہ بیگ صوفے پر رکھتا سنجیدگی سے کہتا، کچن کی طرف بڑھا تھا جب اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا تھا۔ مائنڈ یور لینگویج، اتنی گری ہوئی نہیں ہوں میں، سمجھے تم؟ اور ہاں، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، یہاں جن بھوت رہتے جو مجھے ڈراتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے آتی تپا سا انداز لیے ہوئے بولی تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو کیا آپ واقعی میں خوبصورت نہیں ہیں؟ کیا کہہ رہی تھی آپ کالی ہے، یہ بیوٹی میک اپ کا کمال ہے، اور خون بھی کر لیتی ہے۔ بائی دا وے، آپ جن کو ڈرا رہی تھی یا خود کو؟ ہا ہا ہا، کہتے ہی وہ کہا لگا گیا تھا، جبکہ مہرینہ نے زور سے چھوٹی ہیل والی جوتی اس کے شوز پر ماری تھی۔ مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا تھا تم ہو، سمجھے؟ ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں کسی سے۔ سینے پر ہاتھ باندھتی وہ نروٹے پن سے بولی تھی۔ پانی پیتا وہ سر ہلا گیا تھا۔ وہ اسے اور تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی دوبارہ چھوٹے سے لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ اسے بڑی اچھی لگی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ نورا اسے پائے باغ میں چھوڑ گئی تھی جو محل کے پچھلی طرف تھا۔ وہ وہی ساکت سی مسمرائی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ تاروں کا بھرا کالا آسماں، ہلکی ہلکی ٹھنڈی میٹھی ہوا، چلتی ہوا، تمام فینسی لائٹس آن تھی۔ پھولوں کی کافی کثرت تھی یہاں، خاص کر رات کی رانی۔ چاروں طرف پھیلی مہک بہت بھلی لگ رہی تھی، اور خاص کر وہ دل فریب شخص جو بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، براؤن گھنے بال، ماتھے پر بکھرے نیلگو پانی میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اف، پائے باغ اتنا خوبصورت تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ ہیر، کم ہیئر۔ وہ اب ہیر کی طرف متوجہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اس کی طرف بڑھاتی شیشے کے کالے میز کے پاس آ رکی تھی جہاں مختلف ڈشز ڈھکی ہوئی تھیں۔ بیٹھو۔ ہیر، کیا مجھے اب ہر چیز تمہیں بتانی ہوگی؟ بیٹھ جاؤ اب، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کا غصہ محسوس کرتی جھٹ سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کھانا شروع کرو۔ وہ اپنی پلیٹ میں چکن رائس ڈالتا اسے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ ناراض تھی اس سے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، دھیما احتجاج کرتا لہجہ ہیر کا ہی ہو سکتا تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ وہ اب اس کے زرد چہرے کو دیکھتا، پھر سنجیدگی سے بولا تھا، میں نے کھا لیا تھا کینٹین، اور پھر اسکول میں بھی جوس خرید کر پیا تھا۔ وہ سر جھکا کر بولتی، سردار غازیان کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ننھی سی ناک چڑھا رکھی تھی تو بھرے بھرے ہونٹ جیسے اس کی ناراضگی کا واضح پتہ دے رہے تھے۔ وہ دن میں دوسری بار مسکرایا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کندھے اچکا کر کہتا اپنا کھانا شروع کر چکا تھا۔ ہیر کی آنکھیں میں مایوسی در آئی تھی، جبکہ نظریں اب اس کی سفید متحرک ہاتھ پر تھیں۔ وہ بہت توجہ سے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کینٹین سے صرف چاٹ اور کولڈ ڈرنک ہی پی تھی، وہ دھیمے نرم لہجے میں انہیں بتا رہی تھی، جبکہ وہ سر ہلا گیا تھا، اور اسکول کی کینٹین میں صرف جوس خرید کر پیا تھا۔ اس کے بتانے پر وہ پھر سے سر ہلا گیا تھا۔ ہیر پھر سے مایوس ہوئی تھی کہ ایک سردار سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ اسے منائے؟ بہت پگلی تھی ہیر بھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جاؤں کیا؟ نہیں، اس کے پوچھنے پر جھٹ سے انکار آیا تھا۔ تو کیا مجھے یہاں انہوں نے اپنے نوالے گننے کے لیے بلایا تھا؟ وہ نروٹے پن سے سوچ رہی تھی۔ اب بڑی سی پلیٹ میں 2 کباب، تھوڑا سا سلاد، چکن رائس ڈال کر بڑی سی سفید پلیٹ ہیر آگے کھسکا گیا تھا۔ ہیر نے حیران نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ کھانا کھاؤ ہیر، ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں، کھانا کھاؤ، صبح پھر بھاگنا ہے تو انرجی کھانے سے ہی آئے گی۔ دور کھڑے خادم نے دنگ نظروں سے سردار کا دلکش روپ دیکھا تھا۔ خوبصورت دھیمی مسکان اور آنکھوں میں نرم تاثرات صرف اس لڑکی کے لیے ہی تھے۔ کتنی خوش نصیب تھی نا وہ لڑکی۔ خادم کو رشک آیا تھا ہیر رضا پر۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی کو خود کھانا نکال کے دے رہا تھا۔ ہیر کی آنکھیں جھلملائی تھی، پھر پلیٹ کے اپنی قریب کرتی کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ وہ کرسی کے بیک سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے، ہونٹ پر ہاتھ مٹھی بنا کر رکھے اس کے جھکے سر کو نرمی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے محویت سے کھانا کھاتے دیکھ کر جانے کیوں سردار کو سکون سا آیا تھا۔ کھانا ختم کر کے پانی پیتی کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بھی تو کھڑا ہو چکا تھا۔ جاؤ، جا کر اچھی نیند لو، ہمیں خود کو فریش رکھنے کے لیے اور ایک صحت مند رکھنے کے لیے اچھی نیند کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کرتا وہ انتہائی نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ وہ سر ہلاتی جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ وہ لمبی سی راہداری میں آئی تھی، ساری خوشگواری خونخوار تاثرات چہرے پہ سجائے شائنہ خانم کو دیکھ کر بھگ سے اڑی تھی۔ وہ سفید ریشمی سوٹ میں تھی، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، لیکن شائنہ نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس کا بازو دبوچ تھی، وہ اسے ایک سنسان گوشے میں لے آئی تھی۔ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم مجھے بہت ہلکا لے رہی ہو، لیکن شائنہ خانم کو ہلکا لینے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، یاد رکھنا۔
تم نے میرے سردار کو چھیننے کی پوری پلاننگ کر رکھی ہے، اب تم دیکھو میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ، بدتر سے بدتر نہ بنا دی تمہاری زندگی تو میرا نام شائنی نہیں۔ سرخ آنکھیں غصے سے تنے تاثرات لیے وہ ہیر پر غرا رہی تھی۔ ہیر پریشانی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں بخش دوں گی۔ اب کی بار وہ سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ ہیر اسے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں تو تم نہیں جاؤ گی؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی، جس پر ہیر نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر تم خود کی دشمن ہو، تمہیں اپنی زندگی اپنی خوشی پیاری نہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ اسے دیوار کی طرف ہلکا سا دھکا دیتی شدید غصے میں کہتی چلی گئی تھی۔ ہی نے سرد سے سر کی پیچھے جگہ ہاتھ رکھا اور سر کو دیوار سے زور سے ٹکرایا تھا۔ ہونٹ بھینچے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ آخر کب تک وہ لڑکی ہمارے گھر میں بیچ میں رہے گی؟ سحیر خانم غصے سے بڑے بھائی سے مخاطب تھے۔ وہ خود پریشان تھے، بھائی سے کیا کہتے، وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں اس بار بار کہہ چکا ہوں لیکن وہ اپنی ضد پر قائم ہے۔ تیمور خانم سپاٹ انداز میں انہیں بتایا کیا مطلب تیار نہیں ہے؟ کیا اب ہم اس کی مانیں گے؟ مجھے وہ لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، سمجھے؟ تیمور خانم اور دوسرا ریاض اور پنچایت کے بڑے لوگوں نے تاریخ کے لیے الگ رٹ لگا رکھی ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ سوچو جلدی۔ سحیر خانم غصے سے کھولتے ہوئے بولے۔ آخر میں پریشانی سے انہیں ہی بتانے لگے تھے، جبکہ حشام صاحب خاموش تھے۔ وہ زیادہ تر دونوں بھائیوں کے مسئلوں میں نہیں پڑتے تھے کہ کرنی انہوں نے اپنی ہی مرضی ہوتی ہے۔ تیمور، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ سحیر کے زہریلے لہجے پر تیمور خانم اور حشام خانم نے چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے، جبکہ دروازے میں کھڑا داور بھی مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ حشام تجسس سے بولا تھا۔ مطلب یہ کہ اس عام ذات کی لڑکی کو سردار کے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ صاف بات کرو سحیر۔ تیمور خانم بولے تھے۔ مطلب اس کی موت۔ سحیر خانم پھنکارتا لہجہ دونوں بھائیوں کو حیران کر گیا تھا۔ مہرینہ کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، اتنے دن سے اپنی اسپیشل ڈوز جو نہیں لی تھی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور گھبراہٹ حد سے سوا تھی۔ نشہ چاہیے تھا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ چکراتے سر کو تھامے باہر لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لاؤنج کی ہلکی روشنی میں اسے وہ نظر آیا تھا، موٹی دری پر وہ چت لیٹا سو رہا تھا، کتاب سینے پر رکھے وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ صبح 5 بجے اٹھتا، پھر نماز، ہلکی پھلکی واک، ناشتہ بنانا، کالج جانا، وہاں سے مختلف گھروں میں جا کر ٹیوشن دینا۔ پھر اب اس نے کل سے اکیڈمی جوائن کر لی تھی جس میں اس نے 2 گھنٹے یعنی 9 سے 10 کلاس کو میتھ پڑھانا 9 سے 10 کی کلاس کو میتھ پڑھانا تھا۔ وہاں سے 2 گھنٹہ سردار کے ساتھ کام کرنا، پھر گھر آ کر فریش ہو کر کھانا کھانا جو بازار سے لے کر آتا تھا اور اپنی پڑھائی کرنا۔ وہ کمسن لڑکا کتنا تھک جاتا تھا، مہرینہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بمشکل اس کے پاس چلتی ہوئی آ کر بیٹھی تھی۔ قیام وہ اس کا کندھا ہلا رہی تھی اور اس کی دوسری پکار پر وہ ادھ کھلی آنکھوں سے اپنے پاس بیٹھی مہرینہ کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا، اب ٹھیک ہے؟ کتاب سینے سے ہٹا کر اپنے پاس رکھتا وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ قیام، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے وہ چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ کہتے ہی گھٹے گھٹے لہجے میں رونے لگی تھی۔ مہرینہ، آپ ٹھیک نہیں ہے، میں پانی لاتا ہوں آپ کے لیے، وہ پریشانی سے کہتا اٹھا تھا جب اس کی کلائی تھام گئی تھی۔ مجھے پانی نہیں، میرا ڈوز نشہ چاہیے، وہ اب تھوڑے سے غصے سے بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حلیہ بھی کافی ابتر تھا، سرخ روئی آنکھوں میں واضح نشے کی طلب تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ بے چین کیوں ہے۔ مہرینہ، یہ عادت آپ کو کب لگی تھی؟ وہ اس کے پاس 2 زانوں بیٹھتا نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس غصے سے اسے دیکھی گئی تھی۔ تم نہیں لا کر دو گے؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی جس پر اس نے بے چارگی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی شدت سے چلائی تھی، پھر ادھر ادھر غصے سے دیکھتی صوفے پر رکھے کشن فرش پر پھینکنے لگی تھی۔ چھوٹا موٹا سارا سامان فرش پر پھینک کر اب کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچن میں سارے رکھے برتن وہ نیچے پھینکتی جا رہی تھی، جبکہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کا مشتعل روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے قریب آتا اسے کندھوں سے تھام گیا تھا، وحشت بھری نظروں سے اسے وہ دیکھ رہی تھی۔ قیام کو بہت دکھ پہنچا تھا اس لڑکی کی حالت سے، وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ آپ کو جو چاہیے میں دیتا ہوں، آپ آئیں میرے ساتھ، بہت ہی نرم لہجے میں کہتا وہ اسے روم میں زبردستی لے آیا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں آتا ہوں، وہ بیڈ پر بٹھا کر وہ کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ خالی نظروں سے کھلے دروازے کو دیکھی گئی۔ 5 منٹ بعد وہ اندر آیا، اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ یہ لے۔ وہ اس کی طرف کافی بڑھا رہا تھا۔ مہرینہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے کافی نہیں چاہیے، سمجھے تو، مجھے میرا نشہ چاہیے۔
وہ چلائی تھی، اوکے لا دوں گا، بس کافی پی کر بتائے کیسی بنی ہے، پھر وعدہ لا دوں گا۔ اس کے ساتھ بیٹھتا وہ پر یقین لہجے میں بولا تھا، تم پاگل ہو، مجھے کافی نہیں، میرا اسپیشل ڈوز چاہیے۔ وہ چلائی تھی، کہا نا لا کر دوں گا، لیکن پہلے آپ کو کافی پینی ہوگی۔ مگ بڑھاتا ہوا وہ بولا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، کافی کا مگ نہیں پکڑا تھا اس نے، اس کی طلب جو تھی وہ قیام کے پاس نہیں تھی، لیکن اس نے خود ہی کافی کا مگ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے لے کر پینے لگی تھی۔ کافی بہت اچھی تھی، وہ پی ہی گئی تھی۔ لیٹ جائے، اس نے اسے ہنوز بیٹھا دیکھ کر بولا تھا۔ مہرینہ چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ مہرینہ، وہ پریشانی سے خود سے لگا گیا تھا۔ قیام، مجھے میرا ڈوز چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ اس کے سینے میں منہ دیے بھرائے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ نیند میں تھی۔ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹا کر کمبل ڈال کر وہ خود باہر نکل آیا تھا۔ اس نے ایک نشے کو مارنے کے لیے اسے دوسرا نشہ دیا تھا جو ضروری تھا، اسے نیند کی ضرورت تھی۔ مجھے سردار کو مہرینہ کی کنڈیشن بتانی ہوگی، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتا ہوا پریشانی سے بولا تھا، پھر ایک نظر بکھرے لاؤنج اور کچن کو دیکھنے لگا۔ کافی محنت درکار تھی یہ سب سمیٹنے میں۔ نہانے سے ہیر کی جان جاتی تھی اور وہ ان لوگوں پر رشک کرتی تھی جو لوگ روز نہا لیتے تھے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں، اسے نہانے سے موت ہی پڑتی تھی۔ اسی لیے بنا نہائے ہاتھ منہ اچھے سے دھو کر سفید قمیض، بلیک ٹراؤزر، سفید ہلس والا کریپ کا دوپٹہ، بالوں میں منی سی پونی بنائے وہ یونیں جانے کے لیے ریڈی تھی۔ ڈرتے ڈرتے قدم باہر نکالا تھا۔ کوریڈور سنسان تھا۔ گہرا سانس لیتی وہ چوڑی بڑی سی سیڑھیاں اترنے لگی تھی، لیکن پھر اسے رکنا پڑا تھا۔ سحیر خانم کی نگاہوں میں اچانک ہی شدید ناگواری در آئی تھی۔ ٹیبل پر جوس کا جگ رکھتی مہدیہ بھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ ہیر خوف سے مٹھیوں میں دوپٹہ بھینچتی سر جھکا گئی تھی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی ہمارے سامنے آنے کی بدذات لڑکی؟ وہ بہت غصے سے غرائے تھے سہمی سی لڑکی پر۔ ہیر کا رنگ اڑا تھا ان کے غصے پر۔ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں کے سامنے سے، وہ چلائے تھے۔ ان کے چلانے پر وہ سرعت سے وہاں سے بھاگتی ہوئی باہر کی طرف دوڑی تھی۔ سوئمنگ پول کے قریب رکتی وہ سانسیں درست کرتی بے پناہ خوف میں تھی۔ اہانت کے احساس سے آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی۔ وہاں سب تھے، نوشین، شاہین، حشام، گھر کی لڑکیاں۔ انہوں نے ان کے سامنے اس کی بلا وجہ انسلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ شو شو کرتے وہ چوڑے کے درخت سے ٹیک لگائے خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ ہیر بی بی، سردار آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، نورا نے اچانک ہی کہیں سے آ کر اسے کہا تھا۔ سرعت سے آنکھیں صاف کرتی وہ اس کی طرف حیرانی سے پلٹی تھی۔ میں تو کھا چکی ہوں صبح سویرے ہی، تم سردار صاحب کو جا کر بتا دو۔ دوبارہ ان کا سامنا وہ نہیں کر سکتی تھی۔ غریب تھی تو کیا ہوا، عزت نفس نہیں تھی اس میں بھی عزت نفس تھی۔ جب کوئی اس کی انسلٹ کرتا اسے بھی بہت برا لگتا تھا، لیکن وہ کمزور لڑکی صرف دل ہی دل میں اس انسان کو برا بھلا کہہ سکتی تھی۔ آپ خود جا کر بتانا ہوگا بی بی، یہ ہماری جرأت کہاں؟ نورا بے بسی سے بولی تھی۔ اسے اس معصوم لڑکی پہ ترس بھی آیا تھا۔ ہیر پریشان ہوئی تھی، لیکن اندر تو جانا ہی تھا نا۔ سر ہلاتی وہ اندر جانے کے لیے ہمت مجتمع کرنے لگی تھی۔ نورا پیچھے پیچھے بہت دقت سے خود کو دوبارہ اس ہال میں جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ بہت بڑا گول سا ہال تھا۔ ہال سے بہت سی راہداریاں نکلتی تھی۔ ایک طرف بڑی سی چمکتی ٹائلز والی سیڑھیاں، ہال کے وسط میں بے پناہ خوبصورت جھومر جو دیکھنے والے کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لیے جاتا تھا۔ بائیں طرف چوکور سائڈ کا ڈائننگ ہال تھا، جہاں بیٹھے لوگوں کو چہروں پر ہمہ وقت ناگواری چھائی تھی اسے دیکھ کر، لیکن سربراہی کرسی پر بیٹھا وہ شخص اس کے انتظار میں تھا۔ سبز رنگ کے سوٹ پر آتشی گلاب گوٹے والا دوپٹہ لیے شائنہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی، لیکن بولنے سے قاصر تھے۔ اس معمولی سی لڑکی پر بے پناہ رشک بھی آیا تھا۔ سفید شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس سردار خازان اورنج جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر بیٹھو اور ناشتہ کرو پوچھا نہیں گیا تھا، حکم دیا گیا تھا۔ ناچاری سے بیٹھنا ہی پڑا، لیکن یہ کیا، اس کے بیٹھتے ہی سب سے بڑے اور چھوٹے وہاں سے اٹھ کر چلتے بنے تھے۔ ذلت کا گہرا احساس جگا تھا ہیر کو، چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور سر مزید جھک گیا تھا۔ اب ٹیبل پر بس مہدیہ اور شائنہ ہی تھی۔ شائنہ کی آنکھیں مسکرائی تھی، جبکہ مہدیہ کو ہمدردی ہوئی تھی اس سے۔ ہیر کیا کھاؤ گی؟ اس نے ملائم لہجے میں پوچھا تھا۔ بھوک نہیں ہے ابھی۔ وہ ایسے ماحول میں کھانا کیسے کھا سکتی تھی بھلا؟ نورا، ہیر کو اورنج جوس سرو کرو۔
حکم بھرا لہجہ پھر سے گونجا تھا۔ جوس کا گلاس بہت مشکل سے حلق سے اتار کر وہ سردار کے پیچھے پیچھے ہی نکلی تھی۔ شائنی نے ایک جھٹکے سے اپنی پلیٹ دور کھسکائی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ گاڑی میں سہما سا لہجہ گونجا تھا۔ اس نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو ہاتھ کی انگلیاں مروڑ تھی۔ پتہ نہیں کتنی مشکل سے 4 الفاظ بول پائی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولا تھا۔ ہیر نے انہیں دیکھا جو ناک سیدھی کر کے دیکھ رہے تھے۔ ہیر، لوگوں کے ڈر سے جینا نہیں چھوڑا جاتا۔ تم نے ہمت نہیں ہارنی، انڈرسٹینڈ؟ کچھ دیر بعد سنجیدگی بھرا لہجہ گاڑی میں پھر سے گونجا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے وہاں کے لوگوں سے۔ نم زدہ لہجہ تھا اس کا، جس پر سردار غازیٰ نے سر گھما کر اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس نے بھی اسی وقت بہت مشکل سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کے کانوں میں پڑے سلور کلر کے ٹوکری والے جھمکے ہلے تھے، جن کے نیچے ننھے ننھے موتی ادھر ادھر ہوئے تھے۔ سردار کی نظر ان جھمکوں پر اچانک ہی تھی۔ یہ جھمکے ہی نے خود خریدے تھے۔ اس کے سامان میں تھے یہ جھمکے جو اسے ہوٹل سے مل چکا تھا۔ قیام دیکھ گیا تھا۔ سردار غازیٰ نے پہلی بار اتنے قریب سے کسی لڑکی کے کانوں میں پڑے جھمکوں کو بغور دیکھا تھا۔ اسے بہت اچھے لگے تھے ہیر کے کانوں میں پڑے بھاری ہلتے جھمکے۔ ہیر، تم ڈرنا چھوڑو گی تو آگے بڑھو گی۔ خیر، اب تم ڈرو یا نہ ڈرو، لیکن انہی لوگوں کا سامنا تم نے کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے۔ سختی بھرا لہجہ ہیر کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یونی میں شہنام سے اس کی ہائی ہیلو اچھی ہو گئی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ کلاس کے بعد ہر وقت وہ اس کے ساتھ کسی سائی کی طرح رہتا۔ جوڈو کراٹے اسکول میں بہت مشکل ٹریننگ تھی۔ بھاگ بھاگ کر اس کی ٹانگیں رات کو اتنی دکھتی تھی کہ ساری رات نیند میں بھی مشکل سے آتی تھی۔ شہنام کو کوئی کام تھا تو وہ چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے کینٹین میں، تو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو مسز سردار۔ سنجیدہ بھرے لہجے پر وہ سر اٹھا کر سامنے کھڑی آدمی کو دیکھنے لگی تھی۔ رانا مسکرایا تھا اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر۔ بنا اس کی اجازت لیے وہ بیٹھ چکا تھا اس کے سامنے والی کرسی پر۔ بیٹھو تم بھی، ضروری بات کرنی ہے، ورنہ تمہارے سردار محل بھی آ سکتا ہوں، وہاں کافی میرے جاننے والے بھی ہیں۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں یاد ہوگا تم نے چوری کی تھی اور میں نے چوری نہیں کی تھی، وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ خیر، یہ تم بھی جانتی ہو میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اور پھر سے تمسخر سے بولتا ہیر کو پریشان کر گیا تھا۔ اور آزاد ہونے کے لیے تم نے کچھ پیپر سائن تو کیے تھے۔ وہ اس بار مکروہ ہنسا تھا۔ لیکن میں غریب ہوں، میرا نام تو کوئی جائیداد بھی نہیں، آپ ان پیپرز کا کیا کریں گے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پھر سے کمینگی مسکان سے اسے دیکھتا سر ہلا گیا تھا۔ تمہارے پاس تو وہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، پاگل لڑکی۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب ہیر کا فون رنگ ہوا۔ میرا سونا قیام۔ کالنگ لکھا آ رہا تھا اور فون اور بیگ پکڑ کے وہاں سے خوف سے بھاگی تھی۔ وہ اس مکروہ شخص سے خوف سا آیا تھا۔ وہ پیچھے زور سے ہنسا تھا۔ آخر کب تک بھاگو گی مسز غازیٰ؟ وہ بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کیسی ہو تم؟ قیام پارکنگ میں کھڑا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہاں پہنچتے بے تابی سے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہے؟ وہ اس کا ماتھا چومتا۔ وہ شفقت سے بولتا ہیر کو بڑا پیارا لگا تھا۔ بھائی کی محبت میں پر آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ پلکیں جھپکتی نمی کو اندر کہیں روک گئی تھی۔ آج مجھے سیلری ملی ہے تو سوچا آپ کو لنچ کروا دوں، وہ محبت سے بولتا بائک سٹارٹ کرنے لگا تھا۔ ہیر مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا چاہتی تھی۔ پتہ ہے مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ ارے ہاں، مہرینہ جی کو کیوں نہیں آ رہی یونی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اچانک سے یاد آنے پر بولی تھی، انہیں کولڈ تھا اسی لیے، لیکن کل سے انشاءاللہ وہ آئے گی۔ بائک کو سڑک پر لاتا وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ اوہ! ہیر بھی فکر مند ہوئی تھی۔ وہ دل فریب سا ہنسا تھا جس پر وہ چونک سی گئی تھی، لیکن تھکن زدہ وجود حیرت میں تھا۔ بہت سارے شاپنگ بیگ پکڑے وہ اس کے ہی قریب آ رہا تھا۔ وہ دل فریبی سے ہنستا اس کے قریب آ رکا تھا جبکہ وہ حیرت میں تھی۔ یس، ابھی آپ کی چھوٹی سی فرینڈ کے پاس آیا ہوں اور سامان بھی میرے پاس ہے، آپ بات کر سکتی ہے، اس سے پاس ہی ہے۔ ہیر کو پیچھے سے آنے کا کہتا وہ کسی سے بڑے خوش اخلاقی سے مخاطب تھا۔ وہ حیرت سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ صبح والے کپڑے ہی تھے۔ وہ ابھی آئی تھی اسکول سے، رات 9 بجے چھٹی ہوتی ہی تھی۔ آتے ہی 9:30 بج جاتے تھے تو کسی خاص سے سامنا نہیں ہوتا تھا اس کا۔ وہ 3-4 بلیک پلاسٹک کے بیگز ٹیبل پر رکھ چکا تھا اور فون اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔
خادم نے اس کے لیے فوراً سے فریش جوس آرڈر کیا تھا۔ وہ حیرانی سے فون اس کے ہاتھ میں لیتی کان سے لگا گئی تھی۔ ہیر بچے کیسی ہو؟ شفیق مترنم سی آواز صرف رانیہ تیمور کی ہی ہو سکتی تھی۔ وہ مسکرا دی، میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہے؟ اور گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ ادب سے دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی جبکہ وہ اب خادم سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ یہاں کب چکر لگاؤ گی؟ میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو بہت مس کر رہی ہوں۔ وہ بہت محبت سے بول رہی تھی جبکہ اس کی نظریں بے ساختہ ان پر گئی تھی۔ وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ وہ جوس کا گلاس پکڑے ہیر کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ ان کی طرف سے اپنی پشت کر گئی تھی۔ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی میں نے جو ایسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے شاپنگ پر گئی تھی، تمہارے لیے کچھ چیزیں خریدی تھی، تم دیکھ لینا۔ غازان کہہ رہا تھا ہیر ایسے ڈریسز نہیں پہنتی۔ میں نے کہا تھا تمہیں بڑا پتہ ہے، تو ہنس دیا۔ تم دیکھ لو، اگر پسند نہیں تو نیکسٹ ٹائم سے تم سے پوچھ کر خریدوں گی۔ اچھا بیٹا، پھر بات ہوگی، ابھی ذرا باہر جانا ہے مجھے۔ انہوں نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا۔ ہیر کو پیچھے پلٹنے کے لیے ہمت چاہیے تھی جو کہ ناپید تھی۔ ہیر، سیل فون پاس رکھنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ہمت سے واپس پلٹتی بنا انہیں دیکھے موبائل ان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ شاپنگ دیکھ لو اپنی، موم نے بھجوائے ہیں۔ وہ فون لیتا نرمین سے بولا تھا، سر جھکا کر بیگز پکڑے اور وہاں سے سرد سے دوڑ گئی تھی۔ خادم نے اپنی سردار کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ وہ ابھی تک وہیں دیکھ رہے تھے جہاں سے وہ گئی تھی۔ ہیر کی ٹرینر نے کچھ بتایا ہیر کے بارے میں؟ وہ اب خادم کی طرف متوجہ تھا۔ جی، انہوں نے کہا ہے میم پر محنت کی اشد ضرورت ہے، وہ ابھی بھاگ بھی ٹھیک سے نہیں رہی۔ وہ زیادہ نہیں بھاگ پاتی، انہیں ٹرین کرنے میں وقت لگے گا۔ خادم آج الینا سے اس کی کارکردگی کے بارے میں جاننے گیا تھا۔ الینا کی کہی بات وہ انہیں بتاتا۔ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ سر ہلاتے اس کی نظر ہیر کی کھڑکی پہ پڑی تھی جو کھلی ہوئی تھی لیکن اندر اندھیرا تھا۔ تبھی سردار کا فون رنگ ہوا۔ وہ فون کی طرف متوجہ ہو گئے، پھر اگلے بندے کی بات سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرے پر ڈرے سہمے تاثرات شدید تھے۔ مہرینہ، جواب دو، کب سے تم اس نشے میں مبتلا؟ بہت غصے سے پوچھ رہا تھا۔ قیام ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ مہرینہ، اس بار وہ ضبط سے چلایا تھا جس پر وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سال ہو گیا ہے، وہ جلدی سے بولی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا مہرینہ، مجھے اگر کوئی کہتا ہے تمہارے بارے میں تو میں اسے تھپڑ مار دیتا۔ مہر، تم ایک لڑکی ہو، سردار محل میں تو لڑکوں کو سگریٹ پینے کی پرمیشن نہیں، اور تم نشے پر لگ گئی ہو۔ شرم آ رہی ہے مجھے خود سے۔ سردار غازان کا لہجہ دکھ سے چور تھا۔ مہرینہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی رو دی تھی۔ کس نے لگایا تمہیں اس مرض میں؟ وہ بھینچے لہجے میں پوچھنے لگا۔ جواباً کچھ سیکنڈ کے لیے گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ مہر، تم نہیں بتاؤ گی پھر بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ آج سے تمہارا یونی جانا تب تک بند رہے گا جب تک تم سروائیو کرنے نہیں لگ جاتی۔ تمہارا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا۔ قیام، مہر کو کوئی رقم نہیں دینی اور جہاں کہے اس کے ساتھ جانا۔ باقی ان لوگوں کو عبرت کی سزا دوں گا جنہوں نے میری مہر کو نشے پر لگایا ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا بولتا، پھر سے مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر، تمہیں اس کنڈیشن سے باہر آنا ہے نا؟ وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مجھے سروائیو کرنا ہے، آپ کے لیے، خود کے لیے۔ میں ایسے نہیں جی سکتی سردار، وہ روتے ہوئے بولتی۔ اس کے بازو پہ سر ٹکا گئی تھی۔ وہ سر ہلاتا کسی کو فون کرنے لگا تھا۔ مہرینہ کی کنڈیشن شاید کسی کو بتا رہا تھا، جبکہ قیام کی نظریں ابتر حال میں بیٹھی مہر پر تھیں۔ وہ لڑکی 2 ہی دن میں کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ وہ تو بڑی نکسک سی فیشنیبل لڑکی تھی۔ قیام کو بہت افسوس ہوا تھا۔ قیام، مہر کا خیال رکھنا، ڈاکٹر آنے والے ہیں، تم انہیں دروازے سے پک کر لینا اور جیسے وہ کہیں گے وہی کرنا۔ مجھے ابھی چلنا ہوگا، ڈاکٹر سے میں صبح مل لوں گا۔ اور مہرینہ، تم نے قیام کو تنگ نہیں کرنا، انڈرسٹینڈ؟ وہ قیام سے بولتا آخر میں مہر کو تنبیہ کر گیا تھا نرمی سے۔ وہ قیام کو خشمگین نظروں سے دیکھ کر سر ہلا گئی تھی۔ 4-5 ڈریسز تھے، 2 اسٹائلش بیگ، میک اپ کا سامان، ہیئر اسٹریٹر، ہیئر ڈرائر، 2 سینڈلز، ایک براؤن ایک بلیک تھی جو ہیل والی تھی، شارٹ گھٹنے تک آتی فراکیں تھیں، نیچے تنگ کیپریز۔ وہ حیران پریشان تھی اتنا کچھ دیکھ کر۔ یہ سب کیا واقعی میرے لیے خریدا گیا ہے؟ یہ سب چیزوں کو اشتیاق سے چھوتی بے یقینی سی تھی۔ یہ صبح یہ والا پہنوں گی، ایک پنک سوٹ ہاتھ میں لیتی وہ کہتی ہوئی جیسے کھلکھلائی تھی۔
بابا وہ مجھے دیکھتا تک نہیں، اسے صرف اس لڑکی کی ٹینشن رہتی ہے، اس نے کھانا کھایا یا نہیں، اسے یونی سے پک کیا یا نہیں، ہر وقت سردار کو اسی غریب سی عام سی لڑکی کی ٹینشن رہتی ہے، میں تو کہیں نظر نہیں آتی اسے۔ وہ ریاض خانم کے سینے لگی بلک رہی تھی، جبکہ وہ بیٹی کے غم میں شدید پریشان اور غصہ تھے۔ بابا وہ اسے نہیں چھوڑے گا، مجھے پتہ لگ گیا ہے۔ وہ سر باپ کے سینے سے اٹھاتی رو دی تھی۔ ریاض خانم کے پاس بیٹی کی تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شائنی تم حوصلہ رکھو، میں کچھ کرتا ہوں، میں کچھ پریشان مت ہو، تمہارا باپ ہے، ابھی تم رونا نہیں۔ اب اس کے آنسو صاف کرتا، ریاض جیسے بیٹی سے زیادہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ چاروں طرف خاموشی اور مدھم سا اندھیرا تھا، ڈیم لائٹس جل رہی تھی، آنکھوں کو بہت بھری لگ رہی تھی۔ ارد گرد دیکھتی وہ دھیمے قدموں سے چل رہی تھی، ننگے پاؤں، اور دوپٹہ نماز اسٹائل میں باندھ رکھا تھا۔ سفید مضبوط دروازے بند تھے، قطار میں بہت سے کمرے تھے جو بند ہی تھے۔ وہ اب ہال میں آ چکی تھی، جہاں کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ کون سی قیمتی چیز تھی جو اس ہال میں نہیں تھی؟ سفید گولڈن صوفے پر سفید فانوس، گولڈ ڈیکوریشن، سب چیزوں نے مل کر بہت خوبصورت سا ہال بنا دیا تھا۔ وہ مبہوت سی ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی، چیزوں کو اچھے سے دیکھ کر وہ صوفے پر بیٹھی، نرم گدا صوفہ جیسے خود میں اسے گم کرنے لگا تھا۔ وہ خوش ہوتی ایک بار پھر سے اچھل کر بیٹھی۔ وہ لڑکی بہت پرجوش سے نظر آ رہی تھی، اوپر کھڑا وجود شدید حیرت میں تھا۔ اف کتنا مزہ آ رہا ہے، اسے لگ رہا تھا جیسے اس محل کی مالکن ہو۔ صوفوں پر پاؤں رکھتی وہ دھیمے سے بڑبڑائی تھی، ہیر کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ سہم کر ایک دم صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اس کا خونک چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آواز میں شرمندگی سے چور تھی۔ وہ سر اٹھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ ہیر تمہارے شوز کہاں ہیں؟ وہ اس کی نظر بے سختہ اس کے ننگے پاؤں پر پڑی تھی تو وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ اف، ہیر بڑی شرمندہ ہوئی تھی، پھر پاؤں پیچھے کیے، لیکن اب کیا فائدہ، وہ مجھے یاد نہیں رہا پہننے کا۔ اب کچھ تو کہنا تھا ہی نا۔ آئندہ بے احتیاطی مت کرنا۔ کافی بنانی آتی ہے؟ سنجیدگی سے تنبیہ کر کے اب وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیر نے ذرا سی نظریں اٹھائی، پھر جھکا لی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ براؤن نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ نہیں، شرمندہ سا لہجہ تھا ہیر کا۔ اوکے، آؤ میرے ساتھ، وہ کہتے ہی کچن کی طرف بڑھا تھا۔ وہ بھی پیچھے تھی۔ مصر میں ملازموں کے باوجود موم کچن کا کام خود کرتی تھی۔ انہیں کوکنگ سے بے حد لگاؤ تھا، تو ان کو دیکھا دیکھی بچپن سے ہی چائے کافی خود بنا لیتا تھا۔ بس اتنا ہی کر لیتا ہوں، اور موم کو تو میرے ہاتھوں کی کافی سے عشق ہے۔ وہ مزے کی بات ڈیڈ کو بھی بہت پسند ہے۔ وہ مہارت سے کافی بناتا، اس سے اپنی دل کی باتیں شیئر کر رہا تھا، جو بہت غور سے سنتی ان کے چہرے کو چوری چوری دیکھ رہی تھی۔ سفید ہاتھ متحرک سے چل رہے تھے۔ اپنے لیے بلیک وداؤٹ ملک کافی، جبکہ اس کے لیے ملک والی کافی بناتا، وہ اسے کپ پکڑا رہا تھا۔ ہیر مسمرائی سی ہوئی تھی۔ ریاست کا سردار، جس کے ارد گرد ڈھیروں ملازموں کی فوج ہوا کرتی ہے، وہ اس عام سی لڑکی کے لیے کافی بنا کر اسے تھما رہے ہیں۔ ہیر مت پکڑنا، یہ خواب ہے، حقیقت میں اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے چہرے کو حونقوں کی طرح دیکھتی منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی وہ۔ ہیر کافی لو، وہ اسے متوجہ کر رہا تھا۔ جاؤ روم میں جا کر پیو، اور میں واک پہ جا رہا ہوں۔ وہ کافی ساتھ لے کر جاتا، اس سے مخاطب ہوتا باہر نکل گیا تھا۔ اور ہاں، کچھ کھانے کو بھی لے لینا۔ وہ جاتا بھی اسے تلقین کرنا نہیں بھولا تھا۔ اللہ اللہ، یہ کیا تھا؟ یہ سچ تھا کیا؟ کافی کی مہک کو سانسوں میں اتارتی وہ حیران سے زیادہ پریشان تھی۔ تم نے کیوں بتایا انہیں؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ نوٹس پر لکھتا، ہاتھ تھما اس کی سپاٹ آواز پر۔ تو کیا آپ کو ایسے ہی تکلیف میں چھوڑ دیتا؟ وہ دوبارہ ہاتھ کو حرکت دیتا بنا اسے دیکھے بولا تھا۔ جان سے مار دوں گی میں تمہیں۔ تم جانتے ہو جب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے میرا دل کیا کر رہا تھا؟ میرا دل کر رہا تھا میں مر جاؤں، ان کی نظروں سے چھپ جاؤں، کہیں دوبارہ نظر نہ آؤں انہیں۔ وہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے نوٹ چھینتی دور پھینک چکی تھی۔ قیام نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ اب اس کی طبیعت میں کچھ بہتر نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ آپ کے بھائی ہے، انہیں آپ کے بارے میں جاننے کا حق ہے۔ وہ تو مجھے ڈانٹ رہے تھے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں بتایا انہیں۔ وہ کھڑا ہوتا سنجیدگی سے بولا۔ مہرینا نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے صبح یوں نہیں جانا ہے، سینے پر ہاتھ باندھتی ہوئی بولی تھی۔ آپ ان سے اجازت لے لیں، اگر وہ دیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ گہری سانس لیتا ہوا بولا تھا۔ مہر نے غصے سے اسے دیکھا۔ ان سے اجازت لینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، سمجھے تم؟ موبائل پہ جھپٹتی ہوئی ان کا نمبر ملاتی کان سے لگا گئی تھی۔ قیام مسکرا دیا۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر مل گئی اجازت؟
اسے واپس آتا دیکھ کر پشت پر ہاتھ باندھتا ہوا وہ شرارت سے بولا تھا۔ مہرینہ کے تاثرات بدلے۔ نہیں، وہ ابھی بیزی ہے، بعد میں بات کریں گے۔ وہ شرارتی مسکان ہونٹوں پر لاتا سر ہلا گیا۔ آپ کی میڈیسن کا وقت ہو چکا ہے، وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تم کھا لو اور جان چھوڑو میری۔ وہ تپی تھی اس کی شرارت بھری مسکان پر۔ لیکن ضرورت تو آپ کو ہے نا، وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا تھا۔ قیام، میرا ہاتھ مت کھلاؤ، سمجھے، تم لحاظ نہیں کروں گی میں۔ اور اب ہاں، میں 5 منٹ میں آ رہی ہوں، مجھے باہر لے کر چلو، انکار تو مجھے سننا ہی نہیں ہے۔ غصے سے کہتی وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ بے چارگی سے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر رہ گیا۔ بڑی غصے والی تھی وہ۔ ٹرپ پر؟ وہ حیرت سے شہنام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں، سب جا رہے ہیں، تمہاری تو ساری کلاس جا رہی ہے، وہ کندھا اچکاتا ہوا لاپرواہی سے بولا تھا، جو اس کا خاصا تھی۔ ہیر نے لب بھینچے۔ تم بھی چل رہی ہو نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا پر یقین لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اجازت نہیں دیں گے، وہ سر جھکاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ کون؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ ہیر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کون کیا؟ قیام، تمہارا بھائی؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا آئیبرو اچکا کر بولا۔ ہیر نے ہونٹ بھینچے۔ میں سردار کی بات کر رہی ہوں، میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مجھے کبھی نہیں روکے گا۔ وہ اس بار تھوڑا غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ حیران ہوا تھا۔ سردار تو کہتے تھے کہ ہیر کو ذرا غصہ نہیں آتا، مجھ پر تو ہر وقت غصہ کرتی ہے۔ وہ اس کے غصے سے سرخ پڑتا چہرے کو دیکھ کر حیرت سے سوچ رہا تھا۔ وہ اجازت نہیں دیتے بلا وجہ باہر جانے کی، وہ کتاب کا کور ناخن سے کھرچتی ہوئی مایوسی سے بولی تھی۔ شہنام صدیقی مسکرایا۔ کیا میں بات کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ دہل کر بولی تھی۔ جبکہ شہنام نے اسے گھورا تھا تو تم بات کرنا، وہ منع نہیں کریں گے۔ ہیر، وہ بہت پولائٹ ہے۔ وہ سیڑھی سے اٹھتا ہوا بولتا ہوا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ پیچھے اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ میرا تو بچپن سے بہت دل ہے ٹرپ پر جانے کا، لیکن کبھی جا نہیں سکی۔ لیکن کیا ان سے بات کروں؟ 1-2 دن کی تو بات ہے۔ پورے گراؤنڈ کا گول چکر لگاتی وہ ہانپتی ہوئی خود سے بولی تھی۔ ہیر، تمہارا دھیان کہاں ہے؟ علینا کی آواز پر ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی۔ علینا کمر پہ ہاتھ رکھے خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر، سردار آئے ہیں، کپڑے چینج کر کے آ جاؤ۔ ویسے تم ان کی کیا لگتی ہو؟ بہت کیئر کرتے ہیں وہ تمہاری۔ وہ پلٹتی، کچھ یاد آنے پر دوبارہ پلٹتی ہوئی بولی تھی۔ قوس و قزح کے سارے رنگ بیک وقت ہیر رضا کے چہرے پر رقص کرنے آئے تھے۔ علینا بھی حیران ہوئی تھی اس کے ریئیکشن اور دھیمی مسکان پر۔ اس کے پاس سر جھکاتی وہ گزر گئی تھی، جبکہ علینا نے حیرت سے بھاگتی ہیر کو دیکھا تھا۔ ویسے بھاگنے میں جان جاتی ہے میڈم کی، اب ایسے بھاگیے جیسے ریس میں حصہ لے رکھا ہو۔ اس کے وہاں سے پل میں رفو چکر ہونے پر اس نے حیرت کا بے پناہ اظہار کیا تھا۔ پنک گھٹنوں تک آتی شارٹ فراک، جس کی سلیوز بہت کھلی ہوئی تھی، چونٹوں والی تھی، نیلی کیپری پہنے، بڑی سی سفید چادر لیے وہ اس کے نزدیک آ رہی تھی۔ ہیر پہلے سے تیز بھاگنے کی ریس میں شامل ہو چکی تھی۔ ہم جلد ہی ہیر کی پوزیشن چینج کر دیں گے، بے فکر رہے آپ۔ اس اسکول کے اونر نے تعظیم سے سردار سے کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں پاس رکتی ہیر پر تھی۔ اوکے، شکریہ مسز میری، وہ ہلکی سی مسکان سے کہتا ہیر کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا پلٹ گیا تھا۔ وہ اس کی پشت کو محبت سے دیکھتی ہوئی چل پڑ رہی تھی۔ ہیر، گاڑی میں اس کا سنجیدہ لہجہ گونجا تھا۔ ڈنر کرنا ہے باہر؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی ان کے آفر پر۔ جی، وہ حیران ہوئی تھی۔ جواباً وہ نرمی سے مسکرایا تھا۔ وہ بھی مسکرائی تھی اس کی دلکش مسکراہٹ دیکھ کر۔ اف اللہ، کسی کو اتنا خوبصورت بھی نہیں ہونا چاہیے نا، ہیر ماشاءاللہ کہتے ہیں۔ وہ شدید کمپلیکس کا شکار ہوئی تھی، پھر خود کو غصے سے سرزنش بھی کر گئی تھی۔ گاڑیاں بہت بڑے ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ رات کا سما تھا تو کافی رش تھا ہوٹل کے باہر اور اندر بھی۔ بلیک پینٹ شرٹ، ہاف وائٹ سلک کی ٹائی ناٹ ڈھیلی کر رکھی تھی۔ خادم 2 قدم پیچھے، جبکہ وہ اس کے 1 قدم پیچھے تھی۔ پیچھے 4-5 گارڈ تھے۔ سب لوگ حیرانی سے کھانا ترک کیے سردار کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو پرجوش سی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس کی پشت کو محبت سے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ اسے قدم سے قدم ملا کر بھی تو چل سکتی تھی، لیکن وہ ان سے 1 قدم پیچھے چلنا چاہتی تھی، ان کے قدموں پر اپنے قدم رکھنا چاہتی تھی۔ ہوٹل کا سفید ٹائلز فرش رات کے وقت بھی چمچما رہا تھا۔ ہوٹل بے پناہ صاف ستھرا اور پرسکون تھا۔ ہوٹل کے مالک اور مینیجر کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے ہوٹل میں سردار غازان آئے، وہ بھاگ کر ان کی طرف آئے تھے۔ سردار غازان، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے اس غریب خانے میں آئے ہیں، پلیز ہماری طرف آئے۔ پول سائڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے حد خوش تھے۔ وہ سر ہلاتا ان کے ہم قدم ہوا تھا۔ ایک ٹیبل پر گارڈ اور خادم تھے، جبکہ وہ دونوں ایک ٹیبل پر تھے۔
ہیر کسی خواب سی کیفیت میں تھی، وہ سرخ تمتماتا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب آرڈر کر رہا تھا۔ آج صبح سے کچھ نہیں کھایا، بزی ہی بہت رہا ہوں، اب بھوک شدید ہے۔ جوس کا گلاس منہ کو لگاتا وہ حیران سے بیٹھی ہیر سے مخاطب تھا۔ وہ دھیمے سے مسکان سے انہیں دیکھتی میں سر ہلا گئی۔ یونی کیسی جا رہی ہے؟ اسے کھانا کھانے کا اشارہ کرتا وہ بولا تھا، ٹھیک جا رہی ہے۔ وہ بس اتنا ہی بولی تھی۔ وہ سر ہلا گیا تھا۔ ہی نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ کیسے بات کروں، ایک بار کہتی ہوں بھلا کیا کہتے ہیں؟ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب تھی۔ گہرا سانس لے کر تھوڑی ہمت جمع کی اور انہیں دیکھا جو بڑی محویت سے کھانے کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ نوالا منہ میں ڈالتا وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ہیر فقرہ کمپلیٹ کرو۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگاتا وہ بولا تھا، ہماری یونی نادران ایریا ٹرپ پر جا رہی ہے۔ وہ سر جھکا کر کہتی چپ ہو گئی تھی جب اس نے ہیر کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تو نیپکن ہاتھ میں پہنچتا وہ بولا تھا۔ ہیر پریشان ہوئی تھی۔ بس ایسے ہی بتا رہی تھی، وہ پھیکی سی مسکان سے بولتی جبکہ اس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ بہت خوب، یہاں پر تو ڈنر ہو رہا۔ واو، لگتا ہے غلط وقت پر آ گیا ہوں میں۔ تیمور خانم کی سرد آواز پہ ہیر کے ہاتھ کانپے تھے جبکہ وہ بنا شرمندے ہوئے مسکرایا تھا۔ تو کیا اب ڈنر پر جانے کے لیے مجھے آپ کو بتانا ہوگا ڈیڈ؟ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ تیمور خانم نے ایک نظر کمزور سی لڑکی کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکان خود کو دیکھتے بیٹے کو گھورا تھا۔ بیٹھ جائیں، ہمیں جوائن کر لے پلیز۔ اس کے کہنے پر وہ بیٹھ گئے تھے جبکہ سر جھکا کر بیٹھی لڑکی کا وجود لرز اٹھا تھا۔ کیا لیں گے ڈیڈ؟ وہ اب اپنے باپ سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، یہاں میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، تمہیں دیکھا تو چلا آیا یہاں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بتانے لگے تھے۔ وہ سر ہلا گیا، پھر ایک نظر ہیر کو دیکھا۔ اسی وقت اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ ہیر کی نظروں میں ڈر دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچے تھے۔ خادم، ہیر کو گاڑی میں چھوڑ آؤ، اس کا کھانا ہو چکا ہے۔ خادم کو اشارہ کر کے وہ کہتا ہیر کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر وہ چلی گئی تھی، لیکن جلدی میں اپنی ایک نوٹ بک اٹھانا بھول چکی تھی۔ سردار غازان، میں حیران ہوں تم پر، وہ بیٹے سے بولے تھے جو باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جواباً سوالیہ آئیبرو چکائے تھے۔ اس معمولی سی لڑکی کے لیے تم اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر اسے اسکول لینے گئے تھے، پھر ڈنر پہ لے آئے، آخر کیوں غازان؟ کیا تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ وہ سنجیدگی سے مخاطب تھے۔ وہ خاموش رہا لیکن سنجیدگی سے انہیں دیکھتا رہا۔ غازان، تمہاری چپ کا کیا مطلب نکالوں میں عقل؟ وہ اس بار مسکرایا تھا۔ پوری بھلکڑ ہے یہ لڑکی، دیکھیں اپنی نوٹ بک یہیں چھوڑ گئی۔ کوئی امپورٹنٹ لیکچر نوٹ کیا ہو تو؟ اس کی اچانک ہی نظر اس کے نیلے کور والی بک پر پڑی تھی۔ وہ بک اٹھاتا بے ساختہ بولا تھا جس پر تیمور خانم حیرت زدہ ہوئے تھے۔ وہ اب کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ اسے ڈرانا چھوڑ دیں، کیوں ناپسند کرتے ہیں آپ سب اسے؟ صرف کم حیثیت ہونے کی وجہ سے نہ تو اگر میں اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر دوں تو مجھے مجبور مت کرے کہ میں کوئی اور قدم اٹھاؤں۔ باقیوں سے مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ رشتوں کی ترسی اس لڑکی کو پیار دیں کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ اتنا سوچ لیجئے گا۔ اگر دوسری بات، اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ سب میرا وہ روپ دیکھیں گے جو میں آپ سب کو نہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ سو پلیز ہیر کو ٹارچر کرنا بند کر دیں آپ سب، کیونکہ وہ وہی رہے گی جہاں سردار غازان تیمور رہے گا۔ دیٹس اٹ، سنجیدگی سے کہتا بک ہاتھ میں لیے۔ وہ وہاں رکا نہیں تھا، وہ صاف صاف بات کرنے کا قائل تھا، سو آج کر گیا تھا۔ اور پیچھے تیمور صاحب پتھر بنے بیٹھے رہ گئے تھے۔ ان کا بیٹا ان کی سوچ سے آگے نکل چکا تھا۔ آخر کس راہ پر چل نکلا تھا وہ؟ سردار غازان، آپ ابھی نکاح کر لیں، شادی میں دھوم دھام سے بعد میں ہوگی۔ گول بیٹھک نما کمرے میں 10-15 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے خاموش بیٹھے سردار غازان کے آگے ریاض خانم کا مطالبہ رکھا تھا۔ تیمور خانم بیٹے کو دیکھا تھا جس کی نگاہیں ریاض خانم پر تھیں، اور اگر میری طرف سے انکار ہوا تو وہ سنجیدگی سے بولا تھا، تو سردار غازان صاحب ایک کمرہ اپنی پھپھی بیگم کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے صاف کروا لیجیے گا۔ ریاض خانم سخت سے بولے تھے۔ تیمور خانم اور سہیر خانم پریشان ہوئے تھے ریاض کی شفاف بات پر۔ کمرہ کیا، یہ محل بھی ان کا ہے۔ اگر آپ طلاق کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات میری بھی سن لیں ذرا، آپ غور سے۔ آپ میرے پھپھو کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا محل خالی کر دیجیے گا جو یقیناً آپ کے والد صاحب میرے پھپھو کے نام کر گئے تھے۔ دوسری بات،
جائیداد میں ان کا الگ حصہ بنتا ہے، وہ بھی ان کے نام ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ تیسری بات، جیل جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیے گا، کیونکہ آپ ناحق میرے پھپھو کو طلاق دیں گے تو جیل تو 2 سال کے لیے آپ کو جانا ہی پڑے گا۔ چوتھی بات، پھر ہمارا اور آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم، آپ ہمیں بھول جائیے گا، ہم آپ لوگوں کو منظور ہے نا آپ کو؟ تھوڑا آگے جھکتے ہوئے وہ جو اس نے کہا تھا، وہاں بیٹھے سب افراد کے چہروں پر فرق کر گیا تھا۔ ریلیکس صرف اسی کا چہرہ تھا۔ سحر خانم، تیمور خانم ساکت چہرے سے سردار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ریاض خانم کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ہال میں موت سی خاموشی تھی۔ سوچ کر بتا دیجیے گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، میں چلتا ہوں، ایک میٹنگ میں ارجنٹ پہنچنا ہے، باقی باتیں ڈیڈ سے کر لیجیے گا، وہ مجھ تک آپ سب کی باتیں پہنچا دیں گے، ابھی کے لیے معذرت۔ اٹھ کر ایک چہرے کو دیکھتا وہ رکا نہیں تھا۔ ہال سے باہر آتے اس کے لبوں پر زیرِ لب مسکراہٹ در آئی تھی۔ مہدیہ، بچے ادھر آؤ۔ مہدیہ کو سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر اسے پکار گیا تھا۔ جی سردار۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ وہ پچھلے گارڈن کی طرف بڑھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اچھی جا رہی ہے، وہ خوش ہوتی ہوئی بولی تھی۔ بیٹھو، تم سے کچھ خاص بات کرنی ہے مجھے۔ اس کے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ خود بھی بیٹھا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ کیا بات کرنی ہوگی انہیں۔ چلو، پڑھائی کا تو پوچھتے رہتے تھے آتے جاتے، لیکن آج کچھ خاص بات کرنی تھی شاید۔ ہیر اور تمہاری ایج برابر ہی ہے مہدیہ، میں جانتا ہوں تم باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہو۔ مہدیہ ہماتن گوش ہوئی تھی۔ وہ اس گھر میں نئی ہے، کوئی اس سے بات چیت نہیں کرتا، وہ تھوڑی سہمی سی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ دوست بنو، اور اچھی والی دوست بنو، اس کے ساتھ رہا کرو تاکہ اسے تنہائی اتنی فیل نہ ہو۔ وہ کہتے ہوئے مہدیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ مہدیہ حیران سی ان کی بات کو سن رہی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں نا مہدیہ؟ وہ اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر وہ جھٹ سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں سردار، وہ مجھے بہت پسند ہے، لیکن ابو اور امی سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اصل مسئلہ انہیں بتا گئی تھی، جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ ان کی فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا انہیں، اگر انہوں نے تمہیں ڈانٹا تو۔ اس کی شرارت سے کہنے پر وہ بھی ہنسی تھی۔ مہر سے بات ہوتی ہے؟ اب وہ خادم کے پاس آتا دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جی کل ہوئی تھی۔ کرتی رہا کرو اور اس سے بات جاؤ، اب اپنی نئی فرینڈ کو امپریس کرو جا کر۔ وہ خادم کے پاس رکتا ہوا محسوس کر کے بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی پل سے وہاں بھاگی تھی۔ کہو کیا بات ہے؟ اب وہ خادم سے مخاطب تھا، جبکہ خادم نے اسے کچھ بتایا تھا جس پر اس نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا، لیکن چہرے کے عضلات تن سے گئے تھے۔ آپ ان سے بات کریں گے تو وہ مان جائیں گے۔ قیام ان کے ساتھ چلتے ہوئے نرمی سے سمجھاتا۔ قیام، وہ نہیں مانیں گے، میں نے کہا تھا تو آگے سے کہتے ہیں تو۔ میں اتنا شرمندہ ہوئی نا، پوچھو مت۔ وہ قیام کے ساتھ اس کے گھر میں آئی تھی، اب لاؤنج میں ٹہلتی ہوئی پریشانی سے بولی تھی۔ کیا آپ کا جانے کا بہت دل ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہیر مسکرائی۔ ہاں نا، میں نے ان جگہوں کے بارے میں بہت سنا تھا، بہت پیاری جگہ ہے، بس دیکھنا چاہتی ہوں قدرت کے حسین مناظر کو۔ وہ واپس صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بولی تھی، جبکہ مہرینہ آج چائے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ اب اس کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی سے تھوڑی نہ چائے بنواتی، اتنی تو عقل اس میں بھی تھی۔ میں بات کروں ان سے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جس پر ہیر نے اسے گھورا تھا۔ ہرگز نہیں، وہ ایک دم سے بولی تھی۔ تبھی مہرینہ چائے لے آئی تھی، چائے وہ بنا لیتی تھی وہاں بھی، اور اپنی باری پر بنایا کرتی تھی۔ آپ نے کیوں بنائی؟ میں بنا لاتی نا۔ ہیر شرمندہ سے ہوئی تھی۔ مہرینہ مسکرائی۔ ہیر، چائے ہی تو بنائی ہے، ویسے سردار غازان کہتے ہیں مہر چائے اچھی بنا لیتی ہے، تم بتاؤ وہ سچ کہتے ہیں یا میرا دل رکھتے ہیں؟ اسے کب تھماتی ہوئی مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ سردار کا نام ہی ہیر کے لیے باعث سکون بن جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ مسکراتی ان کے ذکر پر چائے کا سپ لیتے ہی اسے لگا کہ سردار اس لڑکی سے بہت محبت کرتے، کیونکہ چائے صرف گزارے کے لائق تھی۔ کیا سچ کہتے ہیں سردار؟ مہرینہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جس پر اس نے سرد سے سر میں ہاں میں ہلایا تھا۔ آج سنڈے تھا تو وہ صبح سویرے ہی خادم کے ساتھ اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ اب وہ گھر کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا لیکن گند بہت پھیلا ہوا تھا۔ صوفوں اور میزوں پر دھول سی جمی ہوئی تھی، سفید فرش بھی میلا سا تھا۔ اسے مہرینہ پر شکوہ نہیں تھا، ظاہر ہے وہ کہاں یہ سب کرنا جانتی تھی، لیکن وہ تو جانتی تھی نا، اس لیے وہ چائے ختم کر کے جٹ گئی تھی گھر کی صفائی پر۔ مہر اور قیام نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ انہیں خاموش کرا دیا کہ یہ گھر اس کا بھی تو ہے۔
दुपट्टा सोफे पर फेंका, झाड़ू पकड़ के दोनों कमरों, लाउंज, किचन, बाथरूम सब की सफाई कर रही थी, जबकि महरीना हैरान सी इसे महारत से काम करता देख रही थी। छत से जाले उतारती, पर्दों को वॉशिंग मशीन में डालती एक लड़की 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी। क़याम इसके लिए बाहर से स्पेशल सा लंच लेने चला गया, जबकि महरीना भी इसकी हेल्प कर रही थी। हीर ने मना किया, लेकिन वो बिना इसके सुने इसके साथ अब वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही थी और हीर कपड़ों को खंगाल कर बाहर बांधी रस्सी पर डाल रही थी। इसकी फेरोजी फ्रॉक गीली और मैली हो चुकी थी। वाइट तंग ट्राउज़र इसका तो इसने हशर नशर ही कर दिया था। अब वो सारे हॉल को धो रही थी और महरीना पीछे पीछे वाइपर लगा रही थी। हीर के हाथ से झाड़ू एकदम छूट कर नीचे गिरा था। वो पूरी आंखें खोले इनमें बेपनाह हैरत सुमय अपने सामने खड़े वजूद को देख रही थी, जो खुद भी हैरत से मैली सी लड़की को देख रहा था। बालों पर जाले लगे थे, सारी फ्रॉक भिगोए, वो सुबह वाली हीर तो लग ही नहीं रही थी। हीर, सरदार गाज़ान ने हैरत ज़्यादा इसे पुकारा गया था। जी, वह हैरान से परेशान थी। ये क्या हुलिया बना रखा है? वो सख्त गुस्सा हुआ था इस पर। जाओ चादर लो जाकर। इसके सरापे से नज़र हटाता वो गुस्से से बोला था। हीर भाग कर लाउंज के सोफे से चादर उठाकर अपने इर्द गिर्द अच्छे से ले चुकी थी। महरीना मुस्कुराती हुई इनके हाथ थामी खड़ी थी। आए ना अंदर। इनका बाजू पकड़े वो लॉन्च में ले आई थी, जबकि हीर वॉशरूम में भाग गई थी। उफ, कितनी गंदी लग रही, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो हाथ मुंह अच्छे से धोती। वो सख्त परेशानी से बड़बड़ाई थी। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आई थी इनके लिए। तब तक क़याम भी आ चुका था और अब हैरान था सरदार को देखकर, जो इनके छोटे से लाउंज में बेतकल्लुफ़ से बैठे हुए थे। चाय पीकर वो चले गए थे। वो महरीना की कंडीशन को चेक करने आया था, जबकि हीर तब से वैसे ही शर्मिंदा से बैठी हुई थी। वो सख्त टेंशन में थी। आज इससे छोटे मोटे डंबल उठाने की मशक करवाई जा रही थी, जो कि हीर जैसी नाजुक लड़की के लिए उठाना बहुत मुश्किल था। लेकिन टेंशन डंबल की नहीं थी, टेंशन थी ट्रिप की। आज सुबह शहनाम ने बिना हीर से पूछे इसका ट्रिप पर जाने वाला स्टूडेंट में नाम लिखवा दिया था। उफ, अब मैं इनसे क्या कहूँगी। डंबल तो उठाई नहीं जा रहे थे, लेकिन कोशिश वो जारी रखी हुई थी। हीर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पैर पर भी लग जाएगा, ठीक से पकड़ने की कोशिश करो। अलीना ने इसकी बेध्यानी पर इसे टोका था। वो होंठ भींचे सर हिला गई थी। रात के 10 बज रहे थे, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। कल ट्रिप जानी थी और इसने अभी तक इनसे परमिशन नहीं ली थी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इजाज़त क्या खाक लेती। अब तो सब सो गए होंगे। ट्राई करती हूँ, शायद मैं बोल दूँ और वो मान जाए। कहते ही छपाक से वो कमरे से निकली थी। महल में सब जल्दी सो जाते थे। गहरी खामोशी थी कॉरिडोर में। खुद को कंपोज करती वो इनके दरवाजे के सामने थी। लाइट तो बुझी हुई थी, शायद वो सो चुके थे। हीर, वो पलट रही थी जब दरवाज़ा खुला और गाज़ान ने जाती हीर को हैरत से आवाज़ लगाई थी। हीर के कदम साकित हुए थे। दिल की धड़कन सन्नाटे में शोर मचाने सी लगी थी। जी, वो आखिर इनकी तरफ पलट गई थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो परेशानी से पूछ रहा था। इन्हें कैसा पता मैं दरवाजे पे खड़ी थी? कैमरा लगा हुआ है, ऊपर देखो। वो हल्की सी मुस्कान दरवाजे के ऊपर इशारा करके कहता कॉरिडोर की बालकनी की तरफ बढ़ा था। वो भी पीछे पीछे थी। काला घोर आसमान, आज कोई तारा नज़र आ रहा था। गहरी रात थी, चांद भी नहीं था, लेकिन मध्यम रोशनी थी, डिम लाइट की। वो इनके पीछे खड़ी थी के साथ खड़ा होने की हिम्मत तो नहीं थी इसमें। हीर, तुम्हें कोई बात करना चाहती हो? तुम कोई बात करना चाहती हो? उफ़, जब वो हीर कहते थे ना, तो हीर को अपना नाम बहुत ही कोई खूबसूरत लगता था। अपने नाम पर रश्क सा आता था। हीर, कहाँ गुम हो? वो अचानक इसकी तरफ पलटा था। वो सुबह ट्रिप जा रही है, सारी यूनी जा रही है। शहनाम भाई ने मेरा नाम भी लिखवा दिया था मुझसे पूछे बिना। तो क्या मैं चली जाऊँ सबके साथ? वो उंगलियां मरोड़ती। वो सख्त नर्वस थी, लेकिन कह गई थी नहीं। गहरी सांस लेता वो क़तियत से बोला था। बस इसकी कहने की देर थी कि हीर की आंखों में पानी बहना शुरू हो गया। हीर, तुम रो रही हो? वो परेशानी से पूछ रहा था। नहीं तो, सरस से आंसू साफ करती वो शू करती हुई बोली थी। गाज़ान ने बगौर इसके चेहरे को देखा। हीर, यहाँ मैं हूँ, खादिम है, क़याम है। वहाँ कौन होगा तुम्हारे साथ? सिर्फ शहनाम? तुम नहीं जानती दुनिया को। फिर कभी चली जाना, बल्कि 1-2 माह में मैं खुद ले चलूँगा। बहुत नर्म लहजा था जो हीर के इर्द गिर्द चकराने लगा था। वो जवाबन खामोश रही। वो नफसर नफ़ी में हिला था। दूर दरख्तों के झरमुट को देखने लगा था। ठीक है, चली जाना, लेकिन बहुत एहतियात। अभी अल्फाज इसके होठों में ही थे जब वो दंग हुआ था कि उसने नम आंखों से मुस्कुराती सरल से इसके हाथ को थाम कर आंखों से लगा गई थी। यहाँ तक नहीं, बल्कि अकीदत से इसके हाथ की पुश्त पर होठ रखती हुई वो एकदम से साकित हुई थी। ये हरकत ही ने
بھی ساختگی میں کر گئی تھی۔ غازان تیمور ساکت نگاہوں سے ہیر کے سرخ چہرے کو دیکھتا ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ ہاتھ ابھی بھی ہیر کے ہاتھوں میں قید تھے، چھڑائے نہیں، نہ جانے کیوں۔ ہیر کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ یہ کیا کر گئی تھی؟ بے خودی میں ہاتھ نہیں چھوڑے گئے اور نہ ہی سر اٹھایا گیا۔ وہ پتھر ہو گئی تھی مدھم اندھیرے میں بھی۔ وہ ہیر کا سرخ چہرہ نم ہوتے ہاتھ محسوس کر گیا تھا۔ ہیر، وہ بھاری آواز میں اس سے بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑتی وہ 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ وہ بے ساختہ بولا۔ ہیر سے سر اٹھایا نہیں گیا تھا۔ سردار نے چمکتی آنکھوں سے گندمی چہرے والی لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ جھکا سر، سیدھی مانگ پر آدھی ٹھہری براؤن چادر، خالی کان تھے جو اسے پتہ نہیں کیوں اچھے نہیں لگے تھے۔ ہیر بے دردی سے ہونٹ کاٹتی خود پر شرمندہ تھی۔ ہیر، سو جاؤ اب، جا کر صبح جلدی بھی تو اٹھنا ہے نا۔ وہ اس کے پاس آتا اس کی مشکل آسان کر گیا تھا۔ وہ سر ہلاتی الٹے قدموں سے 2-3 قدم پیچھے ہوئی تھی، پھر ایک دم سے پلٹتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ ایک بار سر اٹھا کر دیکھتی تو مبہوت رہ جاتی کہ سردار غازان کے کٹاؤ در دلکش ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان ٹھہری ہوئی تھی۔ ہیر کی بے خودی پر، اس کے شرمانے پر اور اس کی بدحواسی پر۔ اب وہ ہاتھ کی پشت کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے نرم ہونٹوں کا لمس کچھ سیکنڈ کے لیے ٹھہرا تھا۔ اب خالی راہداری کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ پھر وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے کی طرف بڑھاتا اور پلر کے پیچھے کھڑے تیمور خانم دنگ ہوئے تھے بیٹے کے تاثرات پر۔ تو کیا وہ اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے جیسے اس کے نادیدہ وجود سے مخاطب تھے۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی تھی، لیٹی بھی نہیں تھی، بس بیٹھی رہی۔ اف، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ وہ شرمندگی سے سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اب میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ وہ کہیں گے کتنی واہیات لڑکی ہے۔ بیڈ سے کھڑی ہوتی جیسے بہت بے چین تھی، آنکھوں میں سوجی ہوئی تھی، شاید روتی رہی تھی۔ صبح والے کپڑے پہنے، رف بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑے، بہت پریشان تھی۔ اللہ پلیز ان کے دل میں میرے لیے کوئی بدگمانی نہ آئے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے فخر دیکھنا چاہتی ہوں، محبت نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں میں ان کی لائق نہیں ہوں۔ لیکن اللہ، مجھے ان سے جدا مت کریے گا، بس باقی زندگی ان کے ہی قدموں میں گزرے، یہی میری تجھ سے التجا ہے، میری یہ دعا قبول کر لینا اللہ۔ وہ بھرائے لہجے میں بولتی، ایسے ہی نیچے بیٹھتی، بیڈ کے پائنی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی، وہ نہیں جانتی تھی۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی قسط، کیسی لگی ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ تو چلیے مجھے دیجیے اجازت اگلی قسط تک، اور جب تک کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چلیے انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔